أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عزیز طلبہ، محترم سامعین، آف لائن اور آن لائن، اور عزیز خواتین، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بنیادی باتیں سننے کے لیے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و احسان سے بہت ساری اہم گفتگویں اور اہم باتیں ہم نے سن لی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کی مجلس میں ہماری بات یہاں پر رکی تھی جہاں پر ہم نے الاسماء والصفات کی تفصیل بیان کی تھی۔ توحید الاسماء والصفات کا معنی اللہ اور اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ اگر ہم یہ صفات و اسماء میں غور کریں گے تو اس میں ہے کیا؟ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے نام الرحمن، الرحیم، الغفور، الغفار، الستار، الفاطر، البدیع، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ اصل میں اللہ کے کام ہیں۔ جیسے ہم نے کل کی مجلس میں قاعدہ پڑھا تھا کہ اللہ کا ہر نام اپنے اندر ایک صفت رکھتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نام صفات سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جس کے معنی ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہر صفت کا معنی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہر اسم اپنے اندر ایک صفت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر العلیم، العلیم یہ اسم ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس کے اندر جاننے والا یعنی جاننا، جاننے کی صفت ہے، جاننے کا ایٹریبیوٹ ہے اس کے اندر۔ تو ہر اسم اپنے اندر ایک صفت رکھتی ہے، اور ہر صفت اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے نام اور اللہ کے جو صفات ہیں، یہ اصل میں یہی اللہ کے کام ہیں، اور اسی کا ذکر ہم نے توحید الربوبیہ میں دیکھا۔ توحید الربوبیہ کا معنی کیا؟ توحید الربوبیہ کا معنی اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کے کیا کام ہیں؟ وہی اللہ کی صفات ہیں، ہے نا؟ اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں وہی اللہ کے کام ہیں۔ جاننا، دیکھنا، سننا، رزق دینا، مارنا، جلانا، امن دینا، سلامتی والا، سلامتی بخشنے والا، ہر چیز پر کنٹرول رکھنے والا، ہر چیز میں نگرانی کرنے والا، یہ سب کہیں یہی تو اللہ کے کام ہیں۔ تو پھر توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء والصفات میں فرق کیا ہے؟ توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء والصفات میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہے۔ لیکن توحید الاسماء والصفات کو الگ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرقوں نے بہت زیادہ سر اٹھایا، اور اس میں بہت سارے، ہماری تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے غلط خیالات، باطل افکار، اور اس کے ساتھ ساتھ ان گنت بدعات کا آغاز انہی چیزوں سے ہوا، اللہ کے ناموں سے ہوا۔ تو اہل علم نے اسے ایک مستقل باب باندھا، اور باب باندھ کر اس میں ان تمام تفصیلوں کا ذکر کر دیا جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، ورنہ دونوں ایک ہے۔ توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء والصفات دونوں معنوں کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن تفصیل کے اعتبار سے
اس سے جڑے ہوئے مسائل کے اعتبار سے ان دونوں کو ہم الگ کر کر دیکھتے ہیں. توحید ربوبیہ اللہ کے کام میں اللہ کو ایک ماننا، جیسے میں نے بتایا یہ ہر آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو تفصیل ہے، یعنی ہر اسم کے اندر صفت ہے اور صفت کے یہ معنی ہوتے ہیں اور صفت کے معنی ہم سمجھ سکتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نام نہیں، اللہ کے ناموں میں کوئی صفت نہیں، تو ان لوگوں کو کیسے ڈیل کریں، یعنی ان کے سوالات کے جوابات کیا ہیں، ان کے اشکالات کو کیسے رفع کیا جائے. تو اس لیے ایک مستقل موضوع کی ضرورت پڑی جس پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا. یاد رکھ لیجئے عقیدے کی کتابیں جو قدیم زمانے میں لکھی گئی، شروع میں جو کتابیں لکھی گئی، وہ اس انداز سے نہیں جس انداز سے آپ سن رہے ہیں. وہ ایسی کتابیں نہیں جن میں آپ کو اللہ پر کیسے ایمان لانا چاہیے، ملائکہ پر کیسے ایمان لانا چاہیے، یوم آخرت پر کیسے ایمان لانا چاہیے، ایسی بحثیں نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ ایک دم فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے. انسان جو بھی مسلمان ہوتا ہے، اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے، اسے سمجھ جاتا ہے. لیکن اہل علم کو اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ باطل فرقے اٹھے اور انہوں نے حقائق کو بگاڑنے کی کوشش کی، ریالٹیز کو انہوں نے چینج کیا. اور خاص طور پر عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے یہ بگاڑ کب پیدا ہوا، یہ بھی جاننا ضروری. یہ بگاڑ اس وقت پیدا ہوا جب عالم اسلامی میں یونانی فلسفہ اور ہندی تصوف اور دوسرے دیگر اقوام اور مذاہب کی کتابیں ترجمہ ہونے کے بعد جب عالم اسلامی میں آئی تو وہاں پر خیالات میں تبدیلیاں شروع ہوئی. اور یہ جو خیالات میں تبدیلیاں شروع ہوئی بڑے زوروں سے شروع ہوئی. اس سے پہلے ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بگاڑ کی بات کی، وہ کوئی جماعت کے شکل میں نہیں تھا، وہ ایک افراد تھے، بس چند گننے کے افراد. جیسے معبد الجہنی کا آپ نے ذکر سنا، جو سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا. معبد الجہنی یہ قدیم ہے، ابن عمر کے زمانے کا. ابن عمر کی وفات جو ہے 72 ہجری کی ہے، 72 ہجری کی ہے. یعنی ان کے زمانے میں یہ صاحب ہوا کرتے تھے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، کہا کہ تقدیر کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے کسی چیز کو اپنے پاس لکھ کر نہیں رکھا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم، نعوذ باللہ. تو ایسے افکار پیش کرنے والے جو لوگ پیدا ہوئے وہ اکا دکا خال خال تھے اور انہیں وہیں پر ٹریٹمنٹ انہیں دے دیا گیا، ان کا علاج وہیں پر ہو گیا. معبد الجہنی کو قتل کر دیا گیا، معاملہ رواں دوا. تو ایسے شیطان کے وسوسوں میں جو لوگ پڑھ کر اپنے طور سے کہتے ہیں ایک دو ہوا کرتے ہیں، لیکن جب یونانی فلسفہ اور ہندی تصوف اور دوسری چیزیں جب عالم اسلامی میں آئی تو یہاں پر ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی اسے قبول کرنے کے لیے. تو یہی فرق ہے. ہم ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا صبیغ بن عسل، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے. یہ صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آئے تھے کوفہ سے، ہے نا. دیکھیے شیطان کبھی کبھار لوگوں کو اپنے وسوسے میں ایسے لیتا ہے اور شیطان کے نرغے میں ایسے پھنستے ہیں، وہ اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا پھر خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے، خود اپنے اندر قابلیت دیکھنے کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. تو اس میں سے صبیغ بن عسل ایسے ایک صاحب تھے. تو یہ صاحب مدینہ آئے اور مدینہ آ کر یہ بازار میں جاتے اور عام مسلمانوں کو پکڑتے اور پکڑ کر ایسے اشکالات، ایسے سوالات ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے کہ عام لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے. مثال کے طور پر وہ کہتے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا. یعنی زاریات یہ کون ہے؟ ذرا یزری مطلب اڑانے والیاں، اڑا کر لے کر جانے والے، اڑانے والیاں کون؟ فالحاملات وقرا بوجھ کو برداشت کرنے والیاں کون؟ اسے مراد ہم جانتے ہیں تفسیر میں مراد ملائکہ ہیں. ملائکہ ہیں جو اڑاتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیتے ہیں، طاقت ہوتی ہے ان کی، اور بوجھ اٹھاتے ہیں. بعض اس میں سے عرش کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بعض وحی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بعض کی ذمہ داریاں ہیں، ہے نا. یہ آسمان میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ ملائکہ. اسے مراد ملائکہ ہم جانتے ہیں. تفسیر میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے. لیکن یہ جب عام لوگوں کے پاس لے کر گئے تو یہ ساتھ یہ اشکال پیش کرتے کہ جب یہ لوگ برداشت کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کیا ہے؟ سمجھے آپ اشکال؟ جب یہ پھونک مار کے اڑا سکتے ہیں تو پھر اللہ کیا ضرورت؟ یعنی جب ملائکہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ. ایسے اشکالات.
اور خاص طور پر تقدیر کے مسائل. اگر اللہ برائی نہیں چاہتا تو ہمیں سے کئی لوگ بیمار کیوں ہیں, کئی لوگ پریشان کیوں ہیں, اور باطل اتنا سر اٹھا کیوں رہا ہے؟ ایسے اشکالات جسے عام لوگ سمجھ نہیں سکتے. تو یہ صاحب باتیں, تو یہ جب اشکالات پیش کرتے تو لوگ ان کی باتیں سنتے, اور وہ بڑا ہی چرب زبان تھا اور زبان دانی تھی اس کے اندر, تو لوگ عام طور پر اچھا بیان کرنے والا ہے نا, اچھی چرب زبان چلانے والا, اچھے قصے سنانے والے کو عالم سمجھ جاتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ہر آدمی جو مائک پکڑ لے اسے تو لوگوں نے عالم سمجھ لیا. اب اس کے بعد انہیں سوالات پوچھنا اور انہیں ایک دوسرے درجے میں بٹھانا, یہ تو عام لوگوں کا طریقہ ہے نا, ایسے ہی یہ دنیا چلتی ہے. لیکن عقل مند وہ لوگ ہیں جو فرق کر سکتے ہیں کہ کون ہے عالم اور کون ہے واعظ, کون ہے جس کے پاس علم ہے, گہرائی کا علم ہے, جو لوگوں کو علم سکھا سکتا ہے, اور کون ہے جو بیانات کر سکتا ہے, قصے واقعہ سنا سکتا ہے. فرق ہونا چاہیے. اور یہی ہم عالم عربی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے پاس فرق ہوتا ہے نا. بیانات کرنے والے واعظ قصاص قسم کے لوگوں کو وہ جانتے ہیں کہ ان کی پہنچ اتنی ہی ہے اور ان سے یہ واقعہ سن لو بس کافی ہے. لیکن جب مسائل پیش آئے, علم سیکھنا ہے, وہ باقاعدہ اہل علم کے پاس جاتے ہیں, وہاں زانو تلمس طے کرتے ہیں, وہاں پر بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے پاس معاشرے میں کیا ہے, کوئی معیار نہیں ہے نا, ہم نے بولنے کو ہی علم سمجھ لیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے علم ہیں دنیا میں, اہل علم ہیں جنہیں بولنا نہیں آتا, لیکن اللہ نے بہت سارا انہیں علم دے رکھا ہے. ایسے کتنے ہیں؟ تو اس لیے عزیز دوستو اچھی طریقے سمجھ لیجئے, یہ بولنا فتنہ ہے, یہ خطابت فتنہ ہے اگر اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال نہ کریں. اب کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے سپیکر کے شکل میں ظاہر ہوئے, اور جب لوگوں نے انہیں سننا شروع کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو عالم کہہ دیا. اب اس کے بعد انہوں نے اپنے انداز سے مسائل میں گفتگو کرنا شروع کر دیا, جبکہ انہوں نے باقاعدہ شرعی علم حاصل نہیں کیا تھا, نہ کسی استاد کے پاس, نہ انہوں نے اصول پڑھا ہے. باقاعدہ انہوں نے اپنی چیزوں کو شروع کر لیا, اور اس کے بعد ہوا کیا, ہوا یہ کہ لوگوں نے عالم سمجھ لیا, اور ان سے انسپائر ہو کر بہت سارے سپیکرز پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں. اب یہ مسئلہ چلتے جاتا ہے اور فتنے بڑھتے جاتے ہیں. اب آپ جو دیکھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایسے ہی ہوا. تو یہ جو صاحب صبیغ بن عسل تھے, یہ بڑے ہی چرب زبان تھے اور بہت ہی شعلہ بیانی تھی ان کے اندر, تو لوگ ان کی باتیں سن کے ایسے ہی محو ہو جایا کرتے تھے, اور وہ اپنے بیان کے ذریعے سے ایسے خطرناک اشکالات, شک و شبہات ذہنوں میں ڈال دیتا. اب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچی کہ بھائی ایک آدمی آئے ہیں اور صاحب کے یہ کارنامے ہیں, اور بات عمر بن خطاب تک پہنچ گئی تو مانا کیا ہے, سولوشن نکل گیا ہے نا. چاہے آدمی جتنا بھی بڑا فتنہ انگیز ہو, اس کی چاہے جتنی بھی فتنے ہو, عمر بن خطاب کے پاس آ کے وہ بھسم ہو جاتے ہیں. یہی تاریخ ہم کو بتاتی ہے. اگر دوسرے ہو تو مشکل تھا, لیکن یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. دیکھیے کیسے فتنوں کو دباتے ہیں. تو بار بار لوگ آ کے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہے ایسے ایسے اشکالات پیش کر رہے ہیں, ایک صاحب ہے ایسے ایسے اشکالات پیش کر رہے ہیں. تو عمر بن خطاب بڑی بے قراری سے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, پہلے سے خار کھا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں جو صبیغ بن عسل, جب اس نے لوگوں کو باتیں سنائی اور لوگوں نے ان کی باتیں سن سن کے واہ واہ پر بھری, تو صبیغ بن عسل اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا. وہ سیدھے مسجد آیا, سیدھے عمر بن خطاب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تاکہ ان کے ذہن میں بھی اشکالات ڈال دیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا انونشن ہے نا, لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ کریٹیو ہوں, ایک نئی چیز بولیں تاکہ لوگ انہیں سنیں. یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. ایک اچھی بھی چیز ہے, آدمی کو کریٹیو ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک میتھڈ کے ساتھ, ایک منہج کے ساتھ, علم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. جب علم اور اخلاق آداب ان چیزوں سے آدمی بری ہو کر صرف یہ نئی چیزوں کو پیش کرنا شروع کرتا ہے تو پھر نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سیدھے عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ, اور اس کی جو ہے لباس بالکل بلند لباس پہن کر, اعلیٰ لباس پہن کر عمر بن خطاب کے پاس پہنچا, پگڑی وغیرہ باندھ کر. عمر بن خطاب اور جیسے پہلے سے گویا کہ وہ انتظار میں تھے کہ یہ آدمی کون ہے, اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور بازار میں لوگوں کو بھیج بھی چکے تھے. اب دیکھیے کہ ہوتا ہے نا, جب گیدڑ کو شامت آتی ہے تو وہ شہروں کے قریب جاتا ہے. تو یہ صاحب کی شامت آئی تو یہ عمر بن خطاب کے پاس آ گئے, اور جب وہ صاحب بیٹھے تو عمر بن خطاب نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس نے سورہ زاریات کی آیت پڑھی اور پڑھ کر کہا کہ اس کا معنی یہ, اس کا معنی یہ. تو عمر بن خطاب کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی باتیں ہیں
جو مجھے پہنچ رہی تھی، پلٹ کے پوچھے کہ تم صبیغ بن عسل ہو؟ کہا کہ ہاں. ڈنڈا اٹھائے، لگایا ایک لگانا، پگڑی ایک طرف، صاحب کے کپڑے ایک طرف، الٹ پلٹ ہوئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر لگائے. درے عمر مشہور ہے نا، عمر بن خطاب کا درہ ہوتا ہے نا. یہاں بات زیادہ نہیں، یہ موسیٰ کے پاس عصا تھا، عمر کے پاس درہ تھا. وہ عصا سے پورے مسائل حل کرتے تھے، یہ درے سے پورے مسائل حل کرتے تھے. خوب لگائے، خوب زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، کیا بات کریں ہے نا. خوب لگائے، اور جب آدمی مار کھا کے اس کی حالت رہ گئی، ایک دم پریشان حال ہو گیا، عقل ٹھکانے آیا اس کے بعد. لیکن عمر بن خطاب چھوڑنے والے نہیں تھے، لوگوں کو بلایا، اور لوگوں کو بلا کر عمر بن خطاب نے کہا کہ صاحب کو لے کر جاؤ. لے کر جا کے صاحب کو 3 دن تک ٹریٹمنٹ دیجیے، 3 دن تک انہیں کوڑے مارنے چاہیے، اور ہر روز کوڑے مارنے کے بعد میرے سامنے حاضر ہوں گے. اور لے کر گئے، روز کوڑے مارتے، سامنے حاضر کرتے. عمر بن خطاب چہرہ دیکھتے، کہتے کہ ابھی گلا نہیں آدمی، لے جاؤ اسے. اور 3 دن کے بعد جب اس نے خوب مار کھا لیا، اور پورے افکار، پوری کریٹیویٹی، پورے ڈسکوری، پورے انوینشنز پورے پانی ہو گئے، اب بالکل عام آدمی بن گیا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اب بتاؤ تم کیا بتانا چاہتے ہو. یعنی پہلے تو بھوت اتار دیا سے، پورا جو بھوت چڑھا ہوا تھا اسے اتار دیا. اب بالکل جب نارمل فارم میں آ گئے تو پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہے بتاؤ. تمہیں اتنا بھی عقل نہیں کہ یہ مسائل تم لے کر جاتے ہو بازار میں، اور عام لوگوں سے اس کا تعلق سے ڈسکشن کرتے ہو، ان سے گفتگو کرتے ہو. عام لوگوں سے تم چاہتے کیا ہو؟ تمہیں اگر سوال پوچھنا تھا، جاؤ اہل علم کے پاس. کتنے اہل علم ہیں؟ جاؤ ابی بن کعب کے پاس، جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس، جاؤ معاذ بن جبل کے پاس، وہ تمہیں جواب دیں گے نا. تم جاتے ہو بازار میں، اور وہ غریب تجارت کرنے والوں کو کیا علم سے کیا لگاؤ ہے، کیا جانتے ہوں گے وہ، ان کے پاس جاتے ہو تم. جاؤ اصحاب رسول کے پاس جاؤ، ان سے سیکھو، وہ ان سے سوالات کرو، جوابات ملیں گے تمہیں. تم نے یہ نہیں کیا کیونکہ تمہارے اندر خبث تھا، یعنی تمہارے اندر جو ہے یہ نیت ٹھیک نہیں تھی. تم چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر نئی بات ڈالیں. تمہارے ذہن میں صرف اشکالات، سوالات نہیں تھے، تم لوگوں کے اندر نئی باتیں ٹھوسنا چاہتے تھے. یہ تمہارے نیت کے اندر بگاڑ تھی، اس لیے ہم نے آپ کا مکمل ٹریٹمنٹ کر دیا. اور کہا کہ اب چلے جاؤ کوفہ، پھر مدینہ کبھی نہیں آنا. اور کوفہ میں ابو موسیٰ الاشعری کو خط لکھا، کہا کہ اس آدمی کے ساتھ مکمل بیکاٹ ہوگا، اسے نہ کوئی بات کرے گا اور کوئی اس کے قریب نہ ہوگا. یہ بالکل مکمل اس کے ساتھ مقاطعات، بیکاٹ کیا جائے گا. اب یہی اس کے لیے سزا ہے. تو یہ صاحب گئے، اور ان کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ لوگ انہیں جب بھی دیکھتے تو ایسا اونٹ سمجھتے جس کے چمڑی میں بیماری آ گئی ہو. اونٹ کو ایک بیماری آتی ہے، کھجلی کی بیماری ہے نا، جس کے قریب دوسرے اونٹ نہیں جاتے. اس قسم کی بیماری آ جاتی ہے، جسے اونٹ کہتے ہیں، ناقۃ جربا کہتے ہیں، جس کے جسم میں ایسی بیماری آ جائے تو پورے اونٹ دور بھاگتے ہیں. تو یہ صبیغ بن عسل کا معاملہ ایسے ہی ہو گیا. یہ جہاں کہیں بھی جاتے پوری مجلس اٹھ کے چلی جاتی. لوگ انہیں اس انداز سے دھتکارے کہ صبیغ بن عسل روز آتے ابو موسیٰ الاشعری کے پاس روتے، کہتے کہ یہ ختم کر دیجیے آپ، کہتے کہ اس ختم کر دیجیے آپ، میں بالکل نارمل ہو چکا ہوں. روز آتے قسم کھاتے، روز آتے روتے. تو 1-1.5 مہینے کے بعد ابو موسیٰ الاشعری نے خط لکھا، کہا کہ یہ آدمی کا معاملہ اتنا بہت ہی آخری درجے تک پہنچ گیا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سوچے گا ہی نہیں، ہے نا. اب تو کریٹیوٹی کی دوری بات، یہ آپ کوئی سوچنے کے بھی قابل نہیں ہے، اسے بالکل آپ چھوڑ دیجئے، یہی ٹھیک ہوگا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے ہم جو ہے وہ بیکاٹ ہٹا دیتے ہیں. تو عزیز دوستو، اس انداز سے اب اس کے بعد اب جو بھی لوگ صبیغ بن عسل کو دیکھے انہیں معلوم ہو گیا کہ بھائی دیکھیں یہ دین ہے، یہاں پر کھلواڑ نہیں چلے گا. تو لوگوں کی زبان بند ہو گئے اور کئی فتنے ختم ہو گئے. جب عمر بن خطاب چلے گئے تو ایسے لوگوں نے خوب سر اٹھایا. اس میں سے ایک صاحب عبداللہ بن سبا، یہ صاحب یمن سے آئے جن کے لباس بڑے متقی پرہیزگار کی زاہدانہ لباس ہوا کرتی تھی. اور اس کے بعد یہ لوگوں میں آئے تو انہوں نے بہت سارے اشکالات پیدا کیے، جس کے نتیجے میں 2 بڑے فرقے نظر آئے، ایک طرف شیعہ اور ایک طرف خوارج. یہ 2 بڑے فرقے منظر عام میں آئے، اور ایسے فرقے کہ ان کا کوئی حل ہی نہیں نکل آیا. آج تک یہ فرقے موجود ہیں، بلکہ یہ فرقے کئی فرقوں میں بدل گئے، ملٹی پلائی ہو گئے.
تو عزیز دوستو ایسے لوگوں کے ساتھ عمر بن خطاب ایسے ہی ٹریٹمنٹ دیا کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اکا دکا لوگ تھے جو اپنے انداز سے سوچتے, شیطان کے وسوسے آتے اور انہیں وہیں پر ختم کر دیا جاتا تھا. لیکن جب عالم اسلامی میں یہ یونانی فلسفہ اور دوسرے غیر اسلامی افکار, غیر اسلامی سوچ جب عالم اسلامی میں داخل ہوئے, یہ ٹھیک چل رہا نہیں چل رہا؟ ہاں چل رہا نا. عالم اسلامی میں جب ایسے افکار داخل ہو گئے تو اس کے بعد ایک انٹلیکچول جو بھی تھے, جو انٹلیکچول جنہیں کہا جاتا ہے نا, پڑھے لکھے لوگ, وہ جب ان چیزوں کو پڑھے ان سے غیر معمولی متاثر ہو گئے. یہ ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ ہارون رشید جو تھے, مشہور خلیفہ ہارون رشید, ایک زبردست خلیفہ گزرے. تو انہوں نے جو علم دوست تھے, اہل علم پرور تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں الحمدللہ اور اتنے سارے علماء ہمارے پاس ہیں, ہم کیوں نہ ہمارے اس علم کو دوسری زبانوں میں منتقل کریں, یعنی ٹرانسلیشن کیوں نہ کریں. ایک سوچ کے انہوں نے دارالحکمہ کے نام سے ایک ٹرانسلیشن ادارہ شروع کیا, جس میں اصل پہلا کام یہ ہوا کہ غیر اسلامی کتابیں ان کا ترجمہ عربی میں کیا جائے. اور ان کے جو جتنے مترجمین تھے اس میں حنین بن اسحاق ایک مشہور مترجم تھے, جنہوں نے غیر اسلامی یعنی یونانی فلسفے کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کیا. اور یہ کام بڑی تیزی سے ہوا, بڑی تیزی سے عربی کتابوں کا ترجمہ ہوتا گیا یہاں تک کہ بہت سارا سرمایہ جمع ہو گیا. اور عربی سے بھی دوسرے تک اسلامی تعلیمات کی بھی کتابیں ترجمہ ہوئیں. لیکن یہ جو ترجمہ ہو کر آئیں, اور جب وہاں کے طلبۃ العلم جو اسٹوڈنٹس آف نالج جو تھے, جو اس وقت تعلیم کے مرحلے میں تھے اور جو لوگ علم کے تعلق سے ہمیشہ کوشاں ہوتے ہیں, ان لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا. اور کبھی بھی نئی چیز کیا ہے, لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. جب ایک نئی چیز آئے تو لوگ اسے فوراً اپنانا چاہتے ہیں, ہے نا. وہ جو پرانی چیزیں ہیں اسے وہ کچھ الگ ہو کے ہٹ کر اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. تو نئی چیزوں کو عام طور پر مقبولیت ملتی ہے نا, اور پرانی چیزوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, نئی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں. تو جب یہ چیز آئی عالم اسلامی میں بغداد کے ذریعے سے اور دوسرے عالم اسلامی میں یہ چیزیں پھیل گئیں, تو ہوا کہ یہ کتابیں لوگوں نے پڑھنا شروع کی اور کئی لوگ ان کتابوں سے متاثر ہو گئے. اور کئی لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دیکھیے اللہ کے رسول, یہ قرآن و حدیث یہ مسلم ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں. یہ جو نئی چیز آئی ہے اسے بیس بنا کر ہم قرآن و حدیث کی میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ جو یونانی فلسفہ کیا ہے, منطق کیا ہے, عقلی دلائل, عقل سے کوئی چیز کو ثابت کرنا, جبکہ ہماری شریعت کیا ہے, عقل اور دل دونوں کو جوڑتی ہے. تو عقل صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے دین کی بنیادوں کو سوچنا, توحید کے مسائل کو سوچنا, اللہ کے وجود کے تعلق سے سوچنا, یہ صرف اور صرف عقل کا استعمال, لاجک کا استعمال بہت زیادہ عام ہو گیا. اب جن لوگوں کی باتیں سمجھ میں آئی انہوں نے اسے بہت زیادہ اپنایا اور ان کی نشر و اشاعت میں لگ گئے. اب یہاں سے عزیز دوستو خطرناک فرقے وجود میں آنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک خطرناک ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامی تاریخ میں, جہاں سے مختلف فرقے سر اٹھانا شروع کر دیے. تو جب مختلف فرقے جب سر اٹھانا شروع کر دیے تو اہل علم اس زمانے کے انہیں وہ بھام گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ مسئلہ کہاں پر جا کر ختم ہوگا. انہوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا. تو وہ اہل علم جو اس وقت تھے انہوں نے یہ جو افکار ہے, یہ جو نئے آئیڈیاز ہیں, انہیں ریفیوٹ کرنے کے لیے, ان پر رد کرنے کے لیے کتابیں لکھی. تو وہاں سے عقیدے کی کتابیں منظر عام میں آئی, ورنہ اس سے پہلے عقیدہ کوئی لکھتا نہیں تھا. نارمل سب قرآن پڑھتے ہیں, سب حدیث پڑھتے ہیں, سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, کوئی سمجھے کہ اس سے کوئی اختلاف ہی نہیں. یعنی ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے اور اللہ قرآن میں بار بار پڑھتا ہے الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علی العرش استوى, تو اسے ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لونڈی تھی اور ان کے آقا ایک صحابی تھے, انہوں نے اس لونڈی کو مار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ این اللہ. اس لونڈی نے کہا کہ فی السما, کہا کہ آسمان میں ہے. اب ہمارے پاس یہ بگاڑ آنے کے بعد ہوا کیا, ویئر از گاڈ, گاڈ از ایوری ویئر. بچوں کو یہی تو پڑھایا جاتا, ویئر از گاڈ, گاڈ از ایوری ویئر, ہے نا.
تو جب یہ تصورات غیر اسلامی آئے، غیر اسلامی چیزیں پھیل گئی، تو ایسے مسائل نکل آئے۔ اس سے پہلے لوگ بالکل فطرت میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نیچر سے جانتے تھے، فطرت سے جانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعتقها فإنها مؤمنہ، اس لونڈی کو رہا فوراً کر دو، یہ مومن ہے، لونڈی کو فوراً رہا کر دو، یہ مومن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عام لوگ بالکل صحیح درست عقیدے میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جب یونانی فلسفہ، دوسری چیزیں عالم اسلامی میں آئیں، تو وہاں سے مختلف تصورات، مختلف عقائد، اور لوگوں نے اسے نئے زاویے سمجھ کر، ہے نا، یہ نئی چیزیں ہیں، کیوں نہ اپنائیں ہم، نئی چیزیں اپنانے میں کیا غلطی ہے؟ تو انہوں نے اتنا اپنایا کہ کتاب و سنت کو انہوں نے توڑنا موڑنا شروع کر دیا، کتاب و سنت کی بنیادوں کو انہوں نے ہلا دیا۔ اور اس وقت کے جو ائمہ محدثین تھے، انہیں سمجھ میں آ گئی بات کہ انہیں ایسے ہی چھوڑنا نہیں چاہیے، تو انہوں نے عقیدے کی کتابیں لکھنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نئی نئی چیزیں اسے مت مانیے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یہی عقیدہ ہے۔ تو جو چیز ڈیفالٹ لوگ سمجھتے تھے، ان چیزوں کو انہوں نے لکھ کر پیش کیا، سمجھے آپ؟ تو اس طریقے سے عقیدے کی کتابیں منظر عام میں آئی۔ یاد رکھ لیجیے، سب سے پہلے کتاب جو عقیدے کی آئی وہ الرد علی الجہمیہ، جہمیہ فرقے پر رد امام احمد بن حنبل نے لکھا۔ کیا مطلب؟ جہمیہ جو فرقہ شروع ہو گیا تھا، جو تقدیر کے معاملات میں، اسماء و صفات میں اختلافات کرتا ہے، یہ فرقے کی کیا غلطیاں ہیں، جواب دیا گیا۔ تو اس طریقے سے عقیدے کا آغاز ہوا عزیز دوستوں، ورنہ لوگ عقیدہ اسے کوئی پڑھنے والی چیز نہیں ہے، تو فطری چیز ہے۔ لیکن اتنی بگاڑ پیدا ہوئی کہ اصل بات کو بیان کرنے کی ضرورت آ گئی۔ تو اس لیے ہم بھی چونکہ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یہ بگاڑ چاروں طرف ہے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ عقیدے کو لوگوں تک پہنچائیں، اسی لیے اس کورس کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ہماری شروع ہوئی تھی کہاں سے؟ کہ یہ جو اسماء و صفات ہیں، انہیں مستقل طور پر پڑھنا چاہیے تاکہ صحیح تصور، صحیح خیال ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عزیز دوستو، ورنہ توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء و صفات دونوں ایک ہیں، یہ بھی اللہ کے کام ہے، یہ بھی اللہ کے کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل کی مجلس میں ہم نے بہت ساری باتیں اسماء و صفات کے تعلق سے سنی۔ پہلی بات ہم نے دیکھی کہ اسماء و صفات میں فرق ہے، اور ہر اسم اپنے اندر صفت رکھتی ہے، لیکن ہر صفت اپنے اندر اسم نہیں رکھتی۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کسی کی بھی مجال نہیں کہ وہ اپنے طور سے اللہ کے لیے نام ایجاد کر لے، اپنے طور سے نام اللہ کے لیے ایجاد کر لیے، کسی کی بھی جو ہے مجال نہیں۔ یہ تو جو اسے کہتے ہیں توفیقیہ، اسماء و صفات توفیقیہ ہیں۔ توفیقیہ کا مطلب کسی انسان کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں، وہ کوئی نئی چیز اس میں داخل نہیں کر سکتا، اپنے سوچ کو اس میں ٹھونس نہیں سکتا، یہ تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اسے بتا دیا تو بتا دیا، بس اب اس میں مزید ٹانگ لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، باختصار کے ساتھ۔ تو یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھ لیا، اور کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ اللہ کے نام یہ ان گنت ہیں، ہمیں اللہ نے کتاب و سنت میں 99 سکھایا، اور صفات تو یہ بے شمار ہیں، صفات ان گنت ہیں، اسے کوئی آدمی اپنے احاطے میں لے نہیں سکتا۔ اور اللہ کے جو 99 نام ہیں، اور انہیں یاد کرنا، انہیں سمجھنا، یہ بہت بڑے عمل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، بخاری کی روایت ہے۔ اگر اللہ کے 99 نام ہیں، اگر کسی نے انہیں سمجھ لیا، یاد کر لیا، عمل اس پر کر لیا، تو یہ آدمی سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو اتنی بڑی چیز ہے اسماء و صفات۔ تو آج انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو حسن سے جو ہے یہ اس کا اشتقاق ہوتا ہے، احسن اس کی تعنیث ہے حسنہ۔ تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہے، پیارے نام ہیں، یہ معنی آتے ہیں۔ تو حسنہ کے یہاں 2 معنی ہیں، ضرور لکھ لیجیے آپ۔ پہلا معنی خوبصورت، دوسرا معنی کامل، پرفیکٹ۔ پہلا بیوٹیفل، اور نمبر 2 پرفیکٹ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، حسنہ کے معنی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں۔ اللہ کے نام خوبصورت ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور وہ اپنے اندر کمال رکھتے ہیں، کامل ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ خوبصورت کس اعتبار سے؟ خوبصورت کس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ خوبصورت ہے؟ خوبصورت اس اعتبار سے کہ یہ جو اللہ کے نام ہیں، اس میں اللہ کی رحمت جھلکتی ہے،
اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کتنا خوبصورت ہے، یہ ہم کو معلوم ہوتی ہے بات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی صفات کی خوبصورتی، اللہ کی خوبصورتی ہمیں یہ اسماء و صفات سے ان کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں الحسنى، خوبصورت نام. اور دوسرا معنی اس کا پرفیکٹ. پرفیکٹ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام اور صفات کامل ہیں، پرفیکٹ ہیں. اس کا معنی یہ کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے. کیا مطلب خامی نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں پر یہ بات بھی آپ لکھ لیجئے کہ بندوں کے نام اور اللہ کے نام ایک ہونے کی وجہ سے دونوں ایک نہیں ہو سکتے. جیسے ہم نے اسے پہلے اس کی جو ہے تصریح کر دی تھی اور تشریح بھی کر دی تھی کہ دیکھیں بندوں کے نام اللہ کے نام ہو سکتا ہے ایک نظر آئیں لیکن دونوں میں فرق ہے. ہم بھی سنتے اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیتے اللہ بھی دیتا ہے، لیکن دونوں کے دینے میں سننے میں فرق ہے نہیں ہے؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ 3 فرق ہے، لکھ لیجئے. پہلا فرق، ہماری صفات لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں. ہماری صفات محدود ہیں. کیا مطلب محدود ہیں؟ ہماری صفات اس کی پہنچ، اس کا ریچ بالکل مختصر ہے. ہم دیکھتے ہیں تو اتنا دور ہی دیکھ سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کر ہم آسمان کو تو دیکھ نہیں سکتے، یہاں پر بیٹھ کر ہم چاند میں جو چل رہا ہے دیکھ نہیں سکتے، یہاں پر بیٹھ کر ہم پیٹ کے پیچھے جو چل رہا ہے دیکھ نہیں سکتے. ہمارے تو غیب ہے بہت ساری چیزیں، اور شہادہ تو مختصر چیزیں ہوتی ہیں. تو ہماری صفات محدود ہیں، اللہ کی صفات محدود نہیں ہیں، ان لمیٹڈ ہیں. کوئی بھی اس کے لمیٹیشن کا اندازہ نہیں کر سکتا. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی صفات ہیں یہ کیا ہیں؟ پیدا ہوئی ہیں نا. ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، اور ہم چلے جائیں تو یہ چلے جاتی ہیں. لیکن اللہ کی صفات کیا ہیں؟ ازلی ہیں. ازلی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہیں. اس کے لیے نہ پیدائش ہے، نہ اس کے لیے موت ہے، نہ اس کے لیے فنا ہے. یعنی یہ دیکھیے اللہ نے اس دنیا میں سٹارٹنگ اور اینڈنگ رکھا ہر چیز کے اندر، شروعات اور اختتام. کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے تو ختم ہوتی ہے. اللہ نے اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی بنایا ہے. لیکن دنیا کے باہر یہ نظام ہونا ضروری نہیں ہے. دنیا کے باہر یہ نظام کیا ہے؟ انفینٹی ہے. انفینٹی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اینڈ نہیں. اللہ نے دنیا کے لیے چیزیں بنائی ہیں، کوئی چیز شروع ہو اور ختم ہو. لیکن اللہ کی ذات کے لیے یہ رول نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں کے اوپر ہے، ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات ہے. تو وہاں پر شروع اور اختتام کی بات ہے ہی نہیں. پوری چیز انفینٹی ہے وہاں، ہے نا. چونکہ ہم ایک نظام، ایک سسٹم میں ہیں، اور یہ سسٹم یہ ہے کہ شروعات اور اختتام. تو ہم اس سسٹم میں بیٹھ کر جب اللہ کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بھی شروعات ہے اور اس کا بھی اختتام ہے. نہیں، یہ آپ کے سسٹم میں ہے، اللہ کے سسٹم میں نہیں ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم جس سسٹم کے اندر ہیں وہاں یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، اور اس سسٹم سے باہر چلے جائیں گے وہاں پر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس سسٹم میں ہیں اور ہر چیز کو اس سسٹم کے لائق دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سسٹم کے سمجھیے کہ سسٹم کے دوربین سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دقت ہوتی ہے. تو اللہ کے ہاں نہ اختتام ہے نہ شروعات ہے. تو اللہ کی صفات کبھی پیدا نہیں ہوئی اور کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ انسانوں کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور انسان کی صفات ختم ہوتی ہیں. یہ جو ہے تیسرا فرق ہے. دوسرا فرق پیدا ہوتی ہیں، تیسرا فرق ختم ہونا. اللہ کی صفات ختم نہیں ہوتی، ہماری صفات ختم ہو جاتی ہیں. ہم جب چلے گئے ہمارے ساتھ ہماری صفات بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بنیادی فرق یاد رکھ لیجیے آپ. تو اللہ کے نام پرفیکٹ ہیں کا معنی یہ کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے. یہ کیسے؟ جیسے اللہ کی صفات میں ہم ایک صفت پڑھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ القہار ہے. اللہ قہر برسانے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا غصہ دکھاتا ہے. لیکن اس کے اندر کیا پرفیکٹ کیا ہے؟ اس کے اندر پرفیکشن کہاں ہے؟ پرفیکشن اس میں اس اعتبار سے ہے کہ جو ظلم کے مستحق ہیں، جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں، جو سزا کے مستحق ہیں، انہیں سزا دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے پرفیکٹ ہے، کوئی خامی نہیں ہے اس کے اندر.
ہم ہو سکتا ہے کہ بعض نام پڑھیں اور سمجھے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، نہیں ہے. جیسے محبت کی صفت ہے، اور جب ہم محبت کا لفظ سنتے ہیں تو ہم فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے نا ایک ایسا گوشہ ہے جہاں ویکنس کا اندازہ ہوتا ہے نا. محبت کے اندر ایک ویکنس کا اندازہ ہوتا ہے، کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ محبت کرتا ہے لیکن یہ کمزوری اللہ کے اندر نہیں ہے. یہی پرفیکٹ معنی. محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کمزوری ہے نا. آدمی ایک بانڈ میں ہوتا ہے، توڑ نہیں سکتا ہو، ورنہ وہ انسان ہی نہیں ہے نا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کی، شیرخوار بچے کی کتنی دیکھ بھال کرتی ہے، جبکہ اسے کوئی پیسے دیتا نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. وہ کرتی ہے پال پوس کے سے بڑا کرتی ہے. یہ بانڈ کیا ہے؟ محبت ہے. اور محبت کی وجہ سے یہ اس کی محتاج ہو جاتی ہے، اس کا لگاؤ اس سے ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتی. کمزوری ہے نا یہ. لیکن اللہ محبت کرتا ہے لیکن وہ کمزوریوں سے دور ہے، یہ سمجھنا ہے. یہی معنی ہے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں پورے پرفیکٹ ہیں. یہاں پر کہیں پر بھی کمزوری، نقائص، عیوب کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے. ہر صفت پرفیکٹ ہے. اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے ظاہری طور پر دیکھیں اور پڑھیں، دیکھیں اللہ غصہ کرتا ہے، اللہ جو ہے سزا دیتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے. یہ پڑھ کر ہم سمجھتے کیا ہیں کہ بھئی اس کے اندر تو یہ ایسی چیز ہے جو ہم پسند نہیں کرتے. نہیں، یہ اللہ کے اعتبار سے پرفیکٹ ہے. یہ جو ظالم ہے انہیں سزا ہونی چاہیے، یہی تو انصاف ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نام پرفیکٹ ہیں، کامل ہے، یہ ماننا ضروری ہے. تو یہ معنی ہے الحسنہ کا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کا یہی معنی ہے. فَدْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارے. یہ تفصیل ہم نے کل دیکھ لی. وسیلہ کیسے ڈھونڈنا چاہیے تفصیل ہم نے کل دیکھ لی. اور اس کے بعد ایک اہم نقطہ دیکھ لیجئے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور آپ لوگ ان لوگوں کے راستے کو اختیار نہ کریں جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں. اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں. ایک الحاد ہم نے ایتھیزم کا دیکھا، اور ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کہ الحاد کا معنی ڈیوینس، ٹیڑھا ہونا. تو یہاں پر ٹیڑھا ہونے کا معنی ہے، یعنی اللہ کے ناموں میں الحاد نہ کریں، یعنی اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ نہ پیدا کریں. تو یہاں پر الحاد سے مراد کیا ہے یہ بھی لکھ لیجیے. الحاد کے 4 معنی ہیں یہاں پر. پہلا معنی انکار مکمل طور پر، اللہ کے ناموں کا انکار مکمل طور پر. جیسا کہ ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک جہمیہ ایک فرقہ شروع ہوا، جس کا شروع کرنے والا جہم بن صفوان تھا. یہ معبد الجہنی سے اس کے رشتے ملتے تھے، سلسلہ وہاں ختم ہوتا ہے. یہ جو جہم بن صفوان تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا. یہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ اللہ کے نہ نام ہے نہ کوئی صفات ہے. اللہ کے نام کوئی نام ہے، بھائی یہ تو قرآن میں ہے، اس کا کیا کہو گے؟ کہا کہ یہ کوئی صفات نہیں ہے، اسے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صریح انکار کیا اور اس لیے کافر ٹھہرا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا ہے نا. تو الحاد کا معنی اس آیت کے اندر یہ ہے کہ انکار، اللہ کی صفات اور اسما دونوں کا انکار کرنا. نہ اسما ہے نہ صفات ہے، دونوں کا انکار کرنا. یہ ہو گئے کون؟ جہمیہ ہے نا. یہ ہے الحاد کا ایک معنی. دوسرا معنی الحاد کا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کی، اللہ کے ناموں کی تشبیہ و تمثیل بیان کرنا. تشبیہ و تمثیل بیان کرنا. اب یہ تشبیہ و تمثیل ہم تفصیل سے تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے، اسے ایسے ہی چھوڑ دیجیے آپ. اب چلیے تیسرا پوائنٹ جان لیجیے. تیسرا معنی الحاد کا یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے طور سے نام چننا. جیسے عیسائیوں نے اللہ کے لیے فادر، الاب کی صفت انہوں نے تلاش کر لی ہے نا. ایسے اللہ کے نام ہم تعین کرنا، اس کی اپنے طور سے طے کرنا، یہ بھی الحاد میں شمار ہے، جس کا ذکر چھوڑنے کا ہے قرآن میں، جس کا حکم چھوڑنے کا ہے قرآن میں. اور نمبر 4 الحاد کا معنی یہ کہ اللہ کے ناموں کو لینا، اللہ کی صفات کو لینا اور ان میں سے نام نکال کر بندوں میں کسی کو وہ نام دینا. جیسے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ ہبل ہے. تو انہوں نے اصل میں یہ نام اللہ کے نام سے نکالے.
اللہ کا نام ہے العزیز، اسے نکلا عزا. اللہ سے لات کا لفظ نکلا. اس طریقے سے اللہ کے ناموں کا استعمال کر کے مخلوقات کو نام دینا، یہ بھی اللہ کے ناموں کے ساتھ الہاد ہے، جو کہ صریح کفر ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو یہ معنی ہے دوستوں، اللہ کے نام میں الہاد نہ کریں. یہ 4 معنی ہیں اس کے، سمجھ لیجیے. پہلا انکار مکمل طور پر، دوسرا تشبیہ و تمثیل، تیسرا اپنے طور سے اللہ کے لیے نام ایڈ کرنا، یہ معنی ہے اس کا. نمبر 4 اللہ کے نام مخلوقات کے لیے استعمال کرنا. یہ چاروں عزیز دوستو یہ الہاد ہیں، یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کفر ہیں، جو کہ ہم کو کرنا نہیں چاہیے. اب آگے بڑھیے، ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجیے. اللہ کی جو صفات ہیں، جب ہمیں کہتے ہیں صفت، اس میں کون داخل ہے؟ اسم بھی داخل ہے، کیونکہ جب ہم اسما کہتے ہیں تو اس میں صفت بھی داخل ہے. اور اس کا جب ہم صفت کہتے ہیں اسم داخل ہے، لیکن پورے اسم نہیں ہے نا. جب ہم اللہ کی صفات کہتے ہیں تو اس میں اللہ کے اسما داخل ہیں کہ نہیں ہیں؟ داخل ہیں. لیکن ہم نے پہلے ایک قاعدہ پڑھ لیا کہ ہر صفت کا اسم نہیں ہو سکتا، لیکن ہر صفت، ہر اسم کی صفت ہے، لیکن ہر صفت کا اسم ہو نہیں سکتا. لیکن بعض کا تو ہو سکتا ہے، جو 99 ہیں. جو 99 ہیں وہ صفت بھی ہیں، اسم بھی ہیں. جب ہم صفت کہیں گے تو وہ بھی تو داخل ہوں گے اس کے اندر. جب یہ کہیں گے بھائی اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں، تو اس میں جو 99 نام ہیں وہ بھی تو داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی تو صفات ہیں. سمجھے نہیں یہ بات؟ تو اللہ کے نام اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اسے آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے 2 حصوں میں تقسیم. ایک ہے صفات ثابتہ، ایک ہے صفات منفیہ، یا پھر صفات مثبتہ کہیے، صفات منفیہ کہیے، یا پھر آپ انگلش میں اردو میں ایسے لکھ لیجئے کہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس، نیگیٹو ایٹریبیوٹس. پازیٹیو ایٹریبیوٹس اور نیگیٹو ایٹریبیوٹس. کیسے پازیٹیو اور نیگیٹو کا معنی کیا؟ پازیٹیو کا معنی جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہمارے لیے پازیٹیو ہے. اور وہ جس میں ہمارے لیے ڈرایا جاتا ہے، اللہ قہار، جبار، ذل جبروت. جبار کون؟ زبردست، لوگوں کو مجبور کرنے والا، اسی کی چلی، کسی اور کی نہیں چلے گی، ہے نا. یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جیسے جو ہے اللہ کا انتقام لینا، فانتقمنا منہم فلما آسفونا انتقمنا منہم. جب ہم کو انہوں نے، ہے نا، ہمارے احکام کے ساتھ روکردانی کی، یہ جو فرعون اور آل فرعون، انہوں نے ہمیں، ہمارے دین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ انتقام لیتا ہے، ریونج لیتا ہے. یہ تو ظاہری طور پر ہم کو نیگیٹو نظر آتا ہے، ایسا تو اللہ نہیں کرے گا، ہے نا. ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان لوگوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. مکر کرنا اچھی بات ہے. کیا مطلب مکر کرنا؟ سازش کرنا، ہے نا، پلاٹ کرنا، ایک آدمی کے خلاف پلاٹ کرنا، اسے کہتے ہیں مکر، سازش. اب دیکھیے اللہ نے کہا قرآن میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا. واللہ خیر الماکرین. نہ کہ صرف مکر کیا، یہ کہا کہ اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. تو اس اعتبار سے صفات کی 2 قسمیں ہوں، ایک ہے مثبتہ، ایک ہے منفیہ. تو ہم اس کے جو تقسیم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جان لیں کہ یہ جو منفیہ ہم کہتے ہیں، یعنی نیگیٹو جو کہتے ہیں، کہ اصل میں یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ پورے کا پورا پازیٹیو ہے. اب دیکھیے ہم کو جو ہے انہوں نے غم میں ڈالا، ہے نا، ہم کو انہوں نے مجبور کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. تو انتقام اللہ نے لیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے انتقام نہیں لیتا. لیکن جب ان لوگوں نے غلطی کی تو انہیں بطور سزا ان سے انتقام لیا گیا. انہوں نے مکر کیا، ہے نا، انہوں نے سمجھا کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہے نا، ہم پیچھے سے مکر کر سکتے ہیں، ہے نا، ہم اچانک لوگوں کو آ لے سکتے ہیں. تو جب انہوں نے ایسی سوچی، اللہ کہتا ہے کہ جب تم سوچ کر سکتے ہو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ جو ہے اپنی قابلیت، اپنی مکمل قدرت دکھا رہا ہے. تو یہاں پر مکر ہے نا، یہ اللہ کی مکمل قدرت ہے. اور یاد رکھ لیجئے یہ جتنی بھی جو نیگیٹو صفات ہیں، آپ ان نیگیٹو صفات کو ڈائریکٹ اللہ سے آپ ریلیٹ نہیں کریں گے، یہ اللہ کے ساتھ بید بھی ہے. یعنی اللہ کو یا جبار پکارنا غلط.
ہے نا. اللہ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ اے مارنے والے. یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے. اللہ مارتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ کو ان صفات کے ذریعے سے بلانا اور شر کو اللہ کی طرف ریلیٹ کرنا یہ بالکل جائز نہیں, اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا کہا؟ والخیر منک والشر لیس الیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہا کہ شر اس کا تعلق تو سے کوئی نہیں ہے, تو خیر محض ہے, اللہ خیر ہی خیر ہے, اللہ کے پاس کوئی شر نہیں. تو ہم ان صفات کو جن میں ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب ہے, اللہ کا مکر ہے, ان چیزوں کو ڈائریکٹ اللہ سے ہم ریلیٹ نہیں کریں گے. یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی. اور جب بھی ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کے کیسے ناموں سے پکاریں گے؟ اللہ کو جو ہم کو پازیٹیو نظر آتے ہیں, اور جو بھی نیگیٹو ہے یہ بندوں کی غلطی کی وجہ سے. بندوں کے ساتھ انصاف تو کرنا ہے نا, اتنا ظلم اس نے کیا ہے تو اس کے ساتھ انتقام نہیں لیں تو کیا کریں, اسے عذاب نہ دے تو کیا کریں, کون سی چیز انصاف ہے؟ تو پھر تو اللہ اپنی حکمت کے تحت, اپنے عدل و انصاف کے تحت یہ صفات اس کے اندر ہیں, لیکن ان صفات کے ذریعے سے ہم اللہ کو نہیں بلانا ہے. یحیی و یمیت, مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. ہاں جوڑ جوڑ کر آپ کہہ سکتے ہیں اے خالق الخیر والشر, خیر کو پیدا کرنے والے, شر کو پیدا کرنے والے, آپ بلائیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ کہنا کہ اے خالق الشر, اے شر کو پیدا کرنے والے, صرف کہنا ہے غلط. یا ماکرو, استغفر اللہ, اے مکر کرنے والے, غلط. آپ ساتھ ایک اچھی صفت یعنی پازیٹیو صفت لائیے اور ساتھ نیگیٹو صفت لائیے, دونوں کو ملا کر پکاری, یہ جائز ہے جسے ہم قرآن حدیث میں دیکھتے ہیں. لیکن صرف ایسی صفات جو منفی نظر آتی ہیں انہیں استعمال کر کے اللہ کو پکارنا یہ بالکل بے ادبی ہے, یہ حرام ہے, اسے ہم کو نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. یہ جو صفات جس میں ان لوگوں نے مکر کیا, اللہ نے مکر کیا, ان لوگوں نے کیا تو اللہ نے بھی کیا, ان لوگوں نے پلاٹ کیا تو اللہ نے بھی کیا, ان صفات کو کہتے ہیں صفات المقابلہ, ہے نا. ان کے مقابلے میں اسے استعمال کیا گیا, ورنہ اللہ ماکر نہیں ہے, مکر کرنے والا نہیں ہے, اللہ یہ کرتا نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا تو اللہ نے کیا, انہیں کہتے ہیں صفات المقابلہ جو ہم کو منفی میں نظر آتی ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کی صفات مثبت ہیں اور منفی ہیں. مثبت ہی کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکاریں گے, منفی صفات کے ذریعے سے ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے, اور منفی صفات کو ہم سمجھیں گے, اس میں بھی ہم پرفیکشن کو تلاش کریں گے, اور یہ بھی پرفیکٹ ہیں, ہے نا, اور یہی عین انصاف ہے, اور اللہ نے ایسے کیا کیونکہ بندوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے, یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ صرف خیر ہی پیدا کرتا ہے, شر پیدا نہیں کرتا ہے, یہ بندوں کے ایجاد کردہ ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ جو فساد برپا ہوا ہے یہ لوگوں کی کمائی ہے, ہم نے نہیں کیا اسے, یہ اپنے طور سے انہوں نے کمایا ہے. تو انشاءاللہ ہم جب تقدیر میں گفتگو کریں گے اس پر انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اگر اللہ نے شر نہیں پیدا کیا تو یہ جو شر ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا, ان شر کو ہم کیسے سمجھیں. عزیز دوستو, عقیدہ پڑھنے کی بنیادی ایک چیز یہ ہے, بنیادی فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جو دنیا آپ کے سامنے ہو رہی ہے, کبھی کبھار آپ کو بہت ساری چیزیں امبیلنس نظر آئیں گی, ہے نا, بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, لیکن ہوتا ایسا ہے. ان چیزوں کو آپ سمجھ سکیں گے, یہی عقیدہ پڑھنے کا فائدہ ہے. اچھا آگے بڑھیے. صفات کی دو قسمیں آپ نے دیکھ لی, اور ایک دو قسمیں ہیں اسے بھی دیکھ لیجیے. ایک ہے صفات فعلیہ, ایک ہے صفات ذاتیہ. صفات فعلیہ, اللہ کی صفات جو بھی ہیں اس کی دو قسمیں, ایک ہے صفات فعلیہ اور ایک ہے صفات ذاتیہ. صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں فرق کیا ہے؟ صفات ذاتیہ ایسی صفات جن کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے, اللہ کی ذات سے ہے. صفات فعلیہ وہ صفاتیں جن کا تعلق اللہ کے کاموں سے ہے. صفات ذاتیہ کتنے ہیں؟ صفات ذاتیہ 7 ہیں, باقی سب صفات فعلیہ ہیں. صفات ذاتیہ کیا ہیں؟ السمع, اللہ سننے والا, البصر, اللہ دیکھنے والا, العلم, اللہ جاننے والا, الکلام, اللہ بولتا ہے نا, اللہ قدرت رکھتا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ خالق ہے.
آپ سے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کے نوٹ کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ 7 ہیں، یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ بقیہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ہیں فعلیہ۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کی صفات ہے، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ کی ذات جو یونیک ہے، اس کے انسٹنکٹ نیچر ہے، اس کا الگ اپنا ایک نیچر ہے، وہ بندوں میں ملا ہوا نہیں ہے، منحل نہیں ہے۔ جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ ناسوت لاہوت میں منحل ہو گیا۔ صوفیہ کے عجیب و غریب اصطلاحات ہیں، ہے نا؟ اور بعض لوگ بڑے جھل کر سر ہلا کر سنتے ہیں۔ بھئی اللہ نے ہم کو مکلف نہیں کیا، پہلے سے جو مسائل ہیں پڑھ لیں تو کافی ہے۔ آپ کے بھول بھلائیے، آپ کی اصطلاحات، آپ کی ٹرمینالوجیز، وحدت الوجود، وحدت الشہود، اللہ نے مکلف نہیں کیا ہے، غیر ضروری اس میں سر کیوں کھپائیں، ہے نا؟ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہے، ہم نے پہلے بتا دیا تھا آپ کی، اس کی جو شرح آپ کے سامنے آ گئی۔ اگر آپ دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیے جو گزشتہ مجلس کی تھی، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تو جو صفات جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، یعنی اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہوتے، جیسے اللہ کا دیکھنا ہے، یہ اللہ سے الگ نہیں ہوتا۔ صفات ذاتیہ میں اللہ کے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے آنکھ ہے، فاصطنعتک فی عینی، میرے آنکھوں کے سامنے ہم نے تمہیں بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے فی عینی، اللہ کے آنکھ ہیں۔ اور اللہ کے قدم ہیں، ہم نے کرسی کے تعلق سے کہا موضع قدمی الرحمن، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اللہ کا قدم ہے۔ اللہ کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ کی پنڈلی، اللہ کی پنڈلی ہے نا؟ اور اسی طریقے سے اللہ کا قدم ہے۔ اور وہ مشہور حدیث، جب اللہ نے جہنم کو بنایا، جہنم سے وعدہ ہوا کہ میں تجھے پیٹ بھر کر رکھوں گا، تیرا پیٹ ضرور بھروں گا میں۔ اور جب قیامت کا دن جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، اور جہنم کہے گی حل میں مزید اور ہیں، جہنم اپنے آپ کو کھائے گی، سانپ کو جھلسا دے گی، اور اس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ اس کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ اور وہ موقع ہوگا، اس وقت انبیاء کہیں گے اللہم سلم سلم، نفسی نفسی کا جو عالم ہم سنتے ہیں اس وقت ہوگا۔ انبیاء کہیں گے کہ بھائی آج ہماری نجات ہو جائے تو بڑی بات ہے، امت کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ بڑے بڑے انبیاء یہی کہیں گے نفسی اللہم سلم سلم، اے اللہ آج ہمیں بچا لے بس۔ اتنا بھیانک ہولناک منظر ہوگا۔ تو اور جہنم میں لوگوں کو جھونکا جائے گا اور جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جہنم کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، اور اس کے بعد کہے گی قطن قط، قطن قط، اب میں بھر گئی، اب میں بھر گئی۔ تو یہاں پر حدیث میں ذکر آیا ہے اللہ اپنا قدم رکھیں گے، تو اللہ کا قدم ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے آنکھ ہے، اور اللہ کا چہرہ بھی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز جو بھی ہے دنیا میں پوری فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ تو اللہ کا چہرہ ثابت ہے، اللہ کی صفت ہے نا؟ تو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے آنکھ ہے نا؟ اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے، اللہ کے قدم کا ذکر آیا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہاں، اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اسماء و صفات کے ساتھ کیا نہیں کرنا ہے وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ ایسی صفاتیں جنہیں کہا جاتا ہے صفات ذاتیہ، یہ اللہ سے الگ نہیں ہوتی، یہ اللہ سے الگ نہیں ہوتی۔ صفات فعلیہ کی مثال کیا ہے؟ رزاق، رزق دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، امان دینے والا، سلامتی دینے والا، عزت والا، عزیز، حکمت والا، علم والا، خبر رکھنے والا، نازک، یہ سب کیا ہیں؟ لطیف، خبیر، ہے نا؟ بردبار، حکیم۔ یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، انہیں الگ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا کیسے فرق کریں؟ مختصر بتا دیتا ہوں میں، کیسے اللہ کی ذات اور صفات میں فرق کریں گے؟ سمپل، آپ اللہ کی مشیت کو داخل کر دیجئے۔ اللہ کی مشیت یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، یعنی اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا،
اللہ اگر نہیں چاہے تو یہ نہیں ہوگا. اگر جس میں اللہ کی چاہت جڑی ہے وہ ہے فعلیہ، جس میں اللہ کی چاہت جڑی نہیں ہے وہ ہے ذاتیہ. مثال کے طور پر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو رزق دے گا، چاہے گا تو رزق نہیں دے گا؟ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. کئی لوگوں کو اللہ نے بطور سزا رزق نہیں دیا اور عمر گئے، ختم ہو گئے. اللہ چاہے گا تو جلائے گا، چاہے گا تو مارے گا. کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو دیکھے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دیکھے گا؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ چاہے گا تو جانے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں جانے گا؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ چاہے گا تو اس کے قدم ہے، نہیں چاہے گا تو اس کے قدم نہیں ہے؟ اللہ چاہے گا تو اس کے ہاتھ ہے، نہیں چاہے گا تو اس کا ہاتھ نہیں. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا وہ ہے فعلیہ. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، یہ منفک نہیں ہو سکتی، وہ ہے صفات ذاتیہ. یہ بہت ہی اہم ڈیفینیشن ہے. یہ کیوں ڈیفینیشن ہے، یہ کیوں ڈیفرنسیشن ہے، یہ آپ بعد میں جانیں گے. صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ ایک ہمارے پاس مشہور فرقہ ہے جنہیں اشاعرہ کہا جاتا ہے، اشعری عقیدہ اور ماتوریدی عقیدہ. یہ لوگ اللہ کی صفات ذاتیہ کو مانتے ہیں، صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں. انکار کا مطلب تعویل کرتے ہیں. صفات ذاتی ہے، بغیر تعویل کے مان لیتے ہیں. اگر صفات فعلی ہے تو اس کا تعویل کریں گے. جیسے ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر الجلالین، آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو مؤلف اشعری عقیدہ رکھتے ہیں اپنے پاس. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی صفات کی وہ تعویل کرتے ہوئے جائیں گے. ان اللہ یحب المحسنین تو نیچے لکھیں گے ان اللہ یثیب المحسنین. اللہ مومنین کو چاہتا ہے تو نیچے کیا کہیں گے؟ اللہ مومنین کو اجر دیتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چاہنا یہ پرابلمٹک ہے، کیسے اللہ چاہے گا؟ تو اس کے اندر تو خمی ہے، اس کے اندر تو جو ہے وہ ویکنس نظر آتی ہے. تو اس لیے یہاں پر چاہنے کا معنی ثواب دینا ہے. اچھا، یہ لوگ کیوں تعویل کرتے ہیں اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. وہ نیک نیتی سے کرتے ہیں. ان کی تعویل، جن کی نیت بد ہے وہ تو سمجھیے کہ ہمارے موضوع بحث سے خارج ہیں، ان سے کوئی بحث نہیں. جن کی نیت اچھی ہے تو ہم ان کے لیے تھوڑی بہت جسٹیفیکیشن کرنی پڑے گی، لیکن ساتھ ساتھ حق تو بیان کریں گے. حق سے تو ہم روگردانی نہیں کر سکتے، حق تو بیان کریں گے. تو عزیز دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو اشاعرہ ہیں، ماتوریدیاں ہیں، وہ اللہ کے صفات ذاتیہ کو مانتے ہیں اور صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں. انکار کا مطلب تعویل کرتے ہیں. یہ جو اشعری اور ماتورید عقیدہ یہ ہندوستان کے گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ہندوستان کے جتنے بھی نام نہاد مدرسے آپ لے لیجئے، سب اسی عقیدے کو پڑھاتے ہیں. لیکن ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اسے عقیدہ اہل سنہ سمجھا ہے، عقیدہ سلف اسے سمجھ رکھے ہوں، ہے نا. اس کے علاوہ ایک بھیانک فرقہ ہے جو معتزلہ، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پورے صفتوں کا انکار کرتا ہے، ذاتیہ ہو کہ فعلیہ، سب کا انکار. وہ صرف اسما کو مانتا ہے. کہتا ہے کہ نام ہے، اسے عربی میں پڑھ لو، اس کے معنی یعنی ہر اسم کے پیچھے ایک صفت ہے، یہ نہیں ہے. اللہ علیم ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں. اللہ جانتا ہے، ہاں نہیں مانتے ہم. سمیع، اللہ جو ہے معنی اس کا اللہ دیکھتا ہے، کہتے ہیں کہ سمیع ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سنتا ہے، ہاں نہیں مانتے ہم. صفات اور اسما کو الگ کرتے ہیں اور صرف اسما کو مانتے ہیں، صفات کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات متشابہات میں سے ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھیں گے تو ہم سے غلطی ہو جائے گی، اور ہم اللہ کے ناموں میں ہم غلطی کرنا نہیں چاہتے. یہ ان کی تعویل ہے. اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. تو اس اعتبار سے عزیز دوستوں، ایک ہے صفات ذاتیہ، ایک ہے صفات فعلیہ. تو کیسے فرق کریں گے؟ جس میں اللہ کی چاہت ہے وہ ہے فعلیہ، جس میں اللہ کی چاہت نہیں ہے یہ قانون یہاں پر نہیں چل سکتا، یہ رول یہاں پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو یہ چیز بن جاتی ہے صفات ذاتیہ. اسے اچھی طریقے سمجھ لیجئے. اب چلیے آخری بات میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم کل کی مجلس میں اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کی ہم تفصیل شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے آج کی مجلس سے انشاءاللہ الایمان باللہ ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد الایمان بالکتب وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. تو تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے، ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ باتیں ہو گئی، یہ چند میں نے آپ کو قواعد سنائے، رولز اینڈ ریگولیشن سنا. جتنے بھی آپ نے سنی رولز میں نے بتایا آپ کو، کہا کہ اللہ کے نام خوبصورت ہے، اللہ کے نام پرفیکٹ ہیں، اللہ کے ہر نام میں صفت ہے اور ہر صفت میں
نام ہونا ضروری نہیں ہے، یہ میں نے بتایا. اور اس کے بعد صفات کی تقسیم میں نے بتایا. الہاد کا معنی یہ سب ہے نا قواعد ہے، رولز ہیں، اسے یاد رکھیے آپ. اب آگے بڑھیے کہ جب بھی بات اللہ کی صفات کی آتی ہے، اللہ کے نام کی آتی ہے، ہم کو 5 کام نہیں کرنا ہے. 5 کام نہیں کرنا ہے. لیس کمثلہ وہو السمیع البصیر. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ جیسا کوئی نہیں ہے نا، تو ہم کو یہاں پر بعض چیزیں نہیں کرنا ہے. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ تشبیہ، تمثیل، تعطیل، تکییف، اور اس کے بعد تفویض. تو میں اسے کہتا ہوں 5 T's. 5 T's، انگلش کا ٹیز. 5 T's نہیں کرنا ہے آپ کو. پہلا کیا ہے؟ تشبیہ نہیں کریں گے اللہ کی صفات کی. کیا مطلب تشبیہ کرنا؟ سملرائز کرنا، یعنی کہنا کہ اللہ کی صفات ایسی ہیں. اللہ کی صفات بندوں میں سے کسی کو دکھا کر کہیں کہ ایسی اللہ کی صفات ہیں. یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. یہ نہیں کریں گے ہم. اللہ کی صفات کما یلیق بجلالہ، اہل علم یہ لفظ لکھتے ہیں کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کے روب و دبدبے اور اللہ کی عظمت کے لیے مناسب ہو ویسے اللہ ہے. جیسے اللہ کے لیے مناسب ہو ویسے اللہ ہے نا. تو یہ بندوں جیسا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تشبیہ، سملرائز کرنا. اللہ کی صفات، نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو میرے ہاتھ جیسے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ جائز نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تشبیہ، جو انتہائی خطرناک ہے. اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. لیکن لوگوں نے اسے الٹا لے لیا. کیا مطلب؟ جب اللہ نے کہا کہ تشبیہ نہ کریں تو انہوں نے ہر چیز کو تشبیہ سمجھ لیا. ہر چیز کو انہوں نے تشبیہ سمجھ لیا، یعنی معنی کو سمجھنا بھی انہوں نے تشبیہ سمجھ لیا. جیسے آپ نے دیکھا بھی، یہ جو اشاعرہ ہیں یہ اللہ کے صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں گے کہیں گے کہ بھائی آپ ایسا کریں گے تو تشبیہ میں گر جائیں گے، اس لیے ہم کو یہ کرنا نہیں ہے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہنا ہے. کیوں کہیں گے تو آپ تشبیہ میں پڑ جائیں گے. کیوں میں تشبیہ میں پڑ جائیں گے؟ کیونکہ اللہ کی محبت، بندوں کی محبت کو آپ جوڑ رہے ہیں. بندے ہی محبت کر سکتے ہیں، اللہ محبت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ محبت کمزوری ہے. یہ کیسے اللہ کر سکتا ہے؟ جو چیز کمزور ہے وہ اللہ کو آپ کیسے اس میں ڈال سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. کیونکہ کریں گے تو تشبیہ ہو جائے گی. کریں گے، کہیں گے کہ اللہ محبت کرتا ہے تو مانا یہ کہ یہاں پر تشبیہ ہو جائے گی. تشبیہ سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں، تشبیہ سے اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں تو کہاں گرے؟ جا کر تعطیل میں گر گئے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ہے نا. تشبیہ سے بھاگنا چاہے تعطیل میں گر گئے. ابھی تعطیل کا معنی آپ کے سامنے آئے گا. تو تشبیہ کا معنی سملرائز کرنا. تو یہ جتنے بھی معتزلہ ہیں، جو فرقے نظر آئے، ان کے پاس پریشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں تشبیہ دیکھتے ہیں. ہمیں کہیں گے کہ بھائی اللہ جانتا ہے تو انہیں فوراً اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تو ہم بھی جانتے ہیں، تو پھر تشبیہ ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے پہلے آپ کو وضاحت کر دیا کہ دیکھیں نام یہ کیا ہیں؟ مشترک ہیں، لیکن حقائق مختلف ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دیا تھا ہاتھی کی بھی ناک ہے، ہماری بھی ناک ہے، کیا دونوں ایک ہیں؟ اگر ہاتھی کی ناک ہماری ناک ہو جائے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ آپ سوچیے، آپ ہے نا. تو اس اعتبار سے یہ جو ہاتھ کہنا ہمیشہ یہ مراد نہیں ہے. جانوروں کی بھی ہاتھ ہیں، اونٹ کے سامنے یہ 2 ہاتھ ہیں. عربی میں سے یدا ناقہ کہتے ہیں. اونٹنی کی 2 یہ جو سامنے ہیں ہم اسے پیر کہتے ہیں، لیکن اونٹنی کے لیے 2 ہاتھ ہیں. اب اس کے دونوں ہاتھ پیر ایک ہی ہیں اور ہمارے دونوں ہاتھ 2 پیر الگ الگ ہیں، ہے نا. تو اس اعتبار سے یہ ایک لینگویج کے لمیٹیشن ہے. ہم اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے، سمجھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سمجھنا چاہیے کہ یہ نام مشترک ہیں، حقائق مختلف ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر تشبیہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں. جب ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور جیسے اس کے لیے مناسب ہو، جیسے اس کی عظمت کے لیے مناسب ہو ویسے دیکھتا ہے، تو یہاں پر یہ تشبیہ کا ٹینشن ہی ختم ہو گیا.
اچھا ہم ٹینشن کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نام قرآن میں بارہا آئے ہیں اور اللہ نے اسے ہم سے سمجھانا چاہا ہے. اگر یہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنا نہیں ہے، تو قرآن میں سے بارہا دہرایا کیوں گیا ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سورت کے اندر تو 8 صفتیں لگاتار اللہ نے سنائی ہیں. اگر انہیں ہم سمجھ نہیں سکتے تو پھر انہیں سنایا کیوں گیا ہے؟ اگر یہ سنایا گیا ہے، عربی میں ہے، تو ہم معنی جانتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں سمجھیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں، تشبیہ سے بچتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے اہل علم کا طریقہ. اہل علم کا یہی طریقہ ہے، تشبیہ کیے بغیر سمجھتے ہیں. جیسے امام مالک کے پاس پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے. یا استوا کیا چیز ہے؟ استوا کسے کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے کیا کہا؟ الاستواء معلوم والایمان به واجب. الاستواء معلوم والایمان به واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. کہا کہ یہ ایمان جو استوا ہے اللہ کا عرش پر سوار، عرش پر ہونا، عرش پر مستوی ہونا، یہ عربی زبان میں ہم جانتے ہیں، معلوم ہے. والکیف مجہول، کیسے ہے نہیں جانتے، کیسے ہے نہیں جانتے. والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے آپ انکار کریں گے؟ ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ، اس کی کیفیت جاننے کے لیے سوال کرنا بدعت ہے. سمجھے آپ؟ اس کے سوال کرنا یہ کیسا ہے، اس کی جو ہے بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرنا، جیسے فلاسفہ کرتے ہیں، اور جیسے جو ہے باطل فرقے اس کے جو ہے بھول بھلویوں میں پھنس کے انکار کرنے پر مجبور ہو گئے. تو ہم ان تمام چیزوں کو کیے بغیر، امام مالک نے کہا کہ استواء معلوم، ہم جانتے ہیں اسے، عربی زبان میں استواء کا لفظ ہے، اور جو ہے قرآن نے بھی غیر اللہ کے لیے جو ہے استعمال کیا ہے. جب تم سوار ہو جاؤ، اذا استویت علیہ، جب کوئی سوار میں سوار ہو جاؤ تو کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ جو دعا ہے سورہ زخرف کے اندر موجود ہے، تو وہاں پر لفظ استعمال ہوا اذا استویت علیہم، جب تم اس پر سوار ہو جاؤ. تو عربی زبان میں استواء استعمال میں ہے. تو جب اللہ کے ساتھ جب استواء کو جوڑا گیا تو وہ جو شروط ہیں، قواعد ہیں، ان سے ہم مانتے ہوئے اللہ پر استواء ماننے کا کوئی اس میں جو ہے حرج نہیں اس کے اندر. تو اس اعتبار سے یہ عربی میں ہے، اللہ کی صفات ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا نہیں کریں گے؟ تشبیہ نہیں کریں گے. اور سمجھنا تشبیہ نہیں ہے. ایک ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو تشبیہ سے بچنا چاہتے ہیں یہ بھی تو تشبیہ کرتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ محبت نہیں کرتا، کیوں؟ ہم کہیں گے تو پھر انسانوں کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی. تو تم نے کیا کیا؟ محبت نہیں کرنا، اس سے تم نے تشبیہ دے دی. محبت کرنا تشبیہ کہتے ہیں آپ، تو محبت نہیں کرنا وہ بھی تو تشبیہ ہے. یعنی تم جس تشبیہ کو مان کر چلتے ہو وہ بھی تو تشبیہ ہے. تو تم تشبیہ سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے تشبیہ کو غلط سمجھا ہے. تشبیہ کا تصور تمہارے ذہن میں غلط ہے. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو ہم مانے جانتے ہیں الحمدللہ، تشبیہ کا مطلب سمرائز کرنا، کہ اللہ کے صفات فلان کی صفات جیسے کہنا، یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے. اور نمبر دوسرا ٹی ہے تمثیل. تمثیل کا معنی یہ بھی تشبیہ ہے. تمثیل کیا ہے؟ تشبیہ ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ کسی ایک جگہ ہو سکتی ہے. تمثیل ڈٹو کہنا، یعنی تمثیل تشبیہ پلس سمجھیے آپ. کیسے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم جانتے ہیں. یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، یہ تشبیہ جو کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ کے ہاتھ ایسے ہی ہیں ڈٹو ہر اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ تمثیل ہے. تو تشبیہ فی وجہ من الوجوہ کہتے ہیں. یعنی عام طور پر تشبیہ کیا ہے؟ کسی ایک حصے میں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں سملر ہیں، آپ دونوں کے درمیان مشابہت ہے، دونوں کے درمیان تشبیہ ہے، تو فوراً سوال آئے گا کہ کہاں، کس اعتبار سے؟ یعنی دونوں کے اندر تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ دونوں آپ ایمان والے ہیں، دونوں کے پاس ایمان موجود ہے. یہ ہے تشبیہ. تمثیل کیا ہے؟ یہ دونوں ڈٹو ہیں ہر اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے، ہائٹ کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک ہوں تو کیا ہے؟ تمثیل. کوئی ایک جگہ سملرائز کریں تو وہ ہے
سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے تشبیہ، اور تمثیل کیا ہے؟ تشبیہ پلس ہے. سمجھ میں بات آپ کو؟ تو جب کوئی آدمی تشبیہ نہیں کرتا تو وہ ڈیفالٹ کیا نہیں کرتا؟ تمثیل نہیں کرتا. اور ہر تمثیل کرنے والا تشبیہ کرتا ہے. اس لیے قاعدہ کہ کل ممثل مشبہ ولیس کل مشبہ ممثل. اچھا کوئی تمثیل کرنے والے بھی ہیں ایسا؟ کوئی تمثیل کر سکتا ہے؟ ہیں، وہ بھی ایک فرقہ ہے جن کا نام ممثلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ویسے ہی جیسے ہم ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کا چہرہ ہے تو ہمارے چہرے جیسا ہے. اور بعض ظالموں نے ہے نا غلطی سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ممثل کہہ دیا، کیونکہ ان کا ایک باطل قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ممبر میں تھے تو صفات و تشبیہ، صفات اور اسماء پر تقریر کر رہے تھے. تو تقریر کرنے کے بعد جب ممبر سے اترے تو انہوں نے کہا کہ اللہ آسمان سے اترتا ہے جیسے میں اس ممبر سے اتر رہا ہوں. یہ کہنے والے صاحب تھے جن کا نام تھا ابن بطوطہ. ابن بطوطہ ایک مشہور سیاح ہیں، ہندوستان بھی آئے تھے فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں، ہے نا. ابن بطوطہ سیاح، ساری زمین انہوں نے گھومی اور جہاں کہیں بھی گئے جو بھی دیکھا لکھا. اور اسے ہم پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ تفریح کے لیے پڑھتے ہیں، حقائق جاننے کے لیے پڑھتے ہیں. ابن بطوطہ نہ کوئی عالم صاحب تھے، نہ انہیں جو شریعت میں مہارت تھی، نہ وہ فقیہ، کچھ نہیں تھے. وہ ایک تاریخ نگار تھے. ان کی نظروں سے جو تاریخ گزری اسے انہوں نے لکھا. تو یہ صاحب لکھ دیا کہ میں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. تو مورخین نے پوری جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ ابن بطوطہ کا زمانہ بعد کا زمانہ تھا. بعد میں صاحب آئے جب شیخ ابن تیمیہ ہے ہی نہیں، گزر گئے تھے. تو کہیں کسی نے، ہو سکتا ہے کہ ابن بطوطہ سے غلطی ہو یا کسی اور سے غلطی ہو. بہرحال یہ قول شیخ ابن تیمیہ نے ہرگز نہیں کہا. وہ کیسے کہیں گے جبکہ انہوں نے تشبیہ و تمثیل میں اللہ کا قہر بن کے ٹوٹ پڑے تھے ان لوگوں پر، ہے نا. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے یہ عزیزو یہ ہے تمثیل. تو تشبیہ اور تمثیل کرنے والے بھی ہیں جنہیں ممثلہ کہا جاتا ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو تشبیہ، تمثیل. اور نمبر تیسری چیز کیا ہے؟ تکییف. تکییف کا معنی کیفیت بیان کرنا، وہ بھی ایک قسم کی تشبیہ ہے. کیفیت بیان کرنا یعنی اللہ کے ہاتھ ہیں، تشبیہ نہیں، یعنی کمپیر نہیں. اس کے اندر ایسے ہی بیان کرتا ہے آدمی، اللہ کے ہاتھ ہیں تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے، اللہ مستوی ہے تو وہ ایسا ہو سکتا ہے، بغیر تشبیہ کیے ہوئے، کمپیر کیے بغیر کہنا. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ اللہ نازل ہوتا ہے پہلے آسمان میں ہر رات کو، یہ ہمارا ایمان ہے. کیسے نازل ہوتا ہے؟ کہنا کہ ایسے ایسے نازل ہوتا ہے، ویسے ویسے نازل ہوتا ہے، یہ ہے ایک تکییف. ایسے نازل ہوتا ہے جیسے وہ نازل ہوتے ہیں، یہ ہے تشبیہ. تشبیہ کے اندر کمپیریزن ہے، تکییف میں کمپیریزن نہیں. ایک ایکسپلینیشن اپنے طور سے ہے، دینے والا اپنے طور سے ایکسپلینیشن دیتا ہے. یہ ہے تکییف جو کہ حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں. تکییف یعنی اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، اللہ کی صفات کیسی ہیں اس کا ایکسپلینیشن دینا. ابھی آپ نے امام مالک کا قول سنا، کیا سنا آپ نے؟ والکیف مجہول، کیفیت معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں. کیسے معلوم ہوگا؟ انسان تو نہیں معلوم کر سکتا، یہ انسان کی قدرت میں چیز ہے ہی نہیں. تو تکییف نہیں کریں گے. تیسرا ٹی ہے. چوتھا ٹی تعطیل. تعطیل کا مطلب کیا؟ تعطیل کا مطلب کوئی بھی ایک چیز جسے یوز لیس کر دینا، کوئی بھی ایک چیز جسے یوز لیس کر دینا یعنی اسے کوئی فائدہ نہیں. جیسے عربی میں کہتے ہیں تعطلت السیارہ، کار جو ہے بنجر ہو گئی، اب اس سے کوئی استعمال نہیں، بیکار، کوئی فائدہ نہیں، کار رک گئی، چل نہیں رہی ہے، کہتے ہیں کہ تعطلت. اور قرآن نے کہا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، انہوں نے کہا کہ ایسا کنواں جس سے کوئی پانی نہیں اٹھاتا، کوئی اسے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اس کنویں کو کہا گیا معطلہ، کوئی فائدہ نہیں. اور عربی زبان میں چھٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ عطلہ، ہے نا. عطلۃ الصیف، سمر ویکیشن. کیوں عطلہ کہتے ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے، کوئی اسے ایسے ہی رہتا آدمی. تو یہ معنی ہے دوستوں تعطیل. تعطیل کا معنی ایک چیز کو یعنی اس کے یوسیج سے اسے ختم کر، یوز لیس کر دینا.
नल्लीफाई करना भी कहते हैं, यानी यूजलेस कर देना से, यानी जीरो कर देना उसे, ये माना है अजीज दोस्तों तातील का। और बाज जैसे खास तौर पर मुअतज़िला हैं, वो अल्लाह की सिफात को क्या करते हैं, तातील करते हैं, कहते हैं कि नहीं है, यानी नाम पढ़ लीजिए, हकायक नहीं है, नहीं के बराबर है, नल्लीफाई करना, यानी कहना कि इसका कोई माना नहीं है, अल्लाह के सिफात के कोई माने नहीं है, आप समझने की कोशिश मत कीजिए, कोई माने नहीं, नऊज़ बिल्लाह। ये करने वाले मुअतज़िला हैं जो अल्लाह की सिफात के साथ वो तातील करते हैं, और ये जहमिया अस्मा और सिफात दोनों के साथ तातील करते हैं। और ये जो अशायरा मातुरीदियां हैं, ये अल्लाह के सिफात फेलिया की तातील करते हैं, यानी ये कहना कि भाई अल्लाह सुनता है, अल्लाह समी है, और अल्लाह सुनता नहीं है, ये क्या है, उस सिफात को आप क्या कर रहे हैं, यूजलेस कर रहे हैं ना, यही तो तातील है, यही तो तातील है, जो कि करना जायज नहीं, हराम है। तातील अल्लाह के सिफात के साथ नहीं करेंगे। नंबर 5, पांचवां टी क्या है, तफवीद। तफवीद का माना क्या, ये हमारे अक्सर अइम्मा यही करते हैं, और बाज़ लोगों ने देखा, मैंने ताज्जुब से देखा कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे अइम्मतुस सलफ का मौक़िफ़ अस्मा और सिफ़ात से यह है कि ये तफवीद करते हैं। तफवीद का माना क्या, फ़व्वज़्तु अम्री इलल्लाह का माना क्या, मैं मेरे पूरे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूं, और मैं सुबुकदोश हो गया, अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, इसे कहते हैं तफवीद। तफवीज का माना सुपुर्द करना। क्या कैसे करते हैं लोग, कहते हैं कि भाई ये जो अल्लाह अस्मा सिफात के हैं, इसके अरबी में है, माने हैं, सब कुछ है, लेकिन हम नहीं जानते, यह है तफवीद। हम इसके पीछे पड़ना नहीं चाहते, हम नहीं जानते, ये बहसों से दामन छुड़ाना चाहते हैं, इन तमाम बहसों से बचना चाहते हैं। वो क्या है दोस्तों, तफवीद। जैसे इमाम नववी थे, वो अहलुत तफवीद में थे, जब भी उनसे अस्मा और सिफात के बारे में पूछा जाता, वो कहते कि भाई अल्लाहु आलमु बिमुरादिहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये कहना बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो कहे जो अरबी से वाकिफ नहीं है, जो शरीयत के इल्म से वाकिफ नहीं है, जो जाहिल किस्म का आदमी है, वो कहता तो कहेंगे अच्छी बात है भाई, तुम नहीं जानते, मान गए, ठीक है। लेकिन जो अरबी की माहिर हैं, अरबी ज़बान के रुमूज़ और औक़ाफ़ से वाकिफ़ हैं, दक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, है ना, सिर्फ इस डर से कि मैं तशबीह कहीं ना कर बैठूं, इस डर से वो कहें कि भाई अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो गलत है। अल्लाह के माने, अस्मा सिफात के माने अरबी में है, और अल्लाह ने इसे समझने की दावत दी, और हमारे अइम्मतुस सलफ ने इन्हें समझा। किसी ने नहीं कहा कि इसके माने सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ये कोई सहाबी से मरवी नहीं, कोई ताबईन से मरवी नहीं, सब अल्लाह की किताब पढ़ते थे, इन सिफात को समझते थे, और इन सिफात से फायदा उठाते थे। हम ये कोशिश हमारी ये है कि अल्लाह ने सिफात बयान की, और इस सिफात से हमने कितने फायदे हैं, हम अल्लाह को पहचान रहे हैं, अल्लाह के करीब हो रहे हैं, और हमारे आमाल दुरुस्त हो रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में जिसका बार बार जिक्र किया, हम उसे समझ रहे हैं। इसे आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं समझ सकते, ये अल्लाह ही के हवाले है, ये कहना गलत। तो इसे कहते हैं तफवीद। हम अहले सुन्ना भी तफवीद करते हैं, किसकी, कैफियत की। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, कैसा है कहते हैं कि नहीं जानते, हम माना जानते हैं, अरबी जबान में लफ्ज इस्तेमाल है, हम जानते हैं इसका माना, लेकिन कैसा है, हम कैसी कैफियत की तफवीद करते हैं। ये जो अहलु तफवीद हैं, वो कैफियत की भी तफवीद करते हैं, मानी की भी तफवीद करते हैं, यही फर्क है। वो कहते हैं कि माने भी अल्लाह जानता है, वो कैसा है ये भी अल्लाह ही जानता है। हम ये कहते हैं कि नहीं, माने हम जानते हैं, कैसे नहीं जानते, माने हम पूरी तफसील से जानते हैं, लेकिन जहां तक तकीफ की बात है, हम कहेंगे कि ये हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। ये है माना दोस्तों तफवीद का। ये पांचों टीस नहीं करना है। अगर आप सही माने में अल्लाह की सिफात पर ईमान लाना चाहते हैं, आपका ईमान दुरुस्त है, तो ये 5 टीस आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है। पहला क्या है, तशबीह, तमसील, तकीफ, तातील, और उसके बाद तफवीद। ये 5 टी हम नहीं करेंगे। और जितने भी फिरके अस्मा और सिफात में भटके हैं, गुमराह हुए हैं, उन्होंने 5 में से किसी एक को किया है, या फिर 2 को किया है, या फिर 3 को, 5 का 5 भी किसी ने किया है। अच्छा, ये कहां से पैदा होता है, ये जो 5 टी जो हो रहे हैं, इसका आगाज कहां से होता है? इसका आगाज होता है अजीज दोस्तों 2 जरियों से, वो भी लिख लीजिए। एक है तावील और एक है तहरीफ, वो भी टी से है। एक है तावील और एक है
تحریف. تاویل کا معنی کیا؟ تاویل کا ایک اچھا معنی ہے, تفسیر کا معنی بھی آتا ہے. امام طبری کی جو تفسیر ہے, مشہور تفسیر جنہیں ائمۃ المفسرین کہا جاتا ہے, وہ تفسیر ہے جس کو ہم بیس بنانا چاہیے, ہے نا. تفسیر طبری, امام طبری کی جو ہے تفسیر, انہوں نے اس کا نام رکھا جامع تأویل آئی القرآن. تو یہاں پر تاویل سے مراد تفسیر ہے. تو تاویل کا ایک معنی تفسیر کا بھی آتا ہے, اور تاویل اور تفسیر میں فرق یہ ہے کہ تاویل بغیر دلیل کے کرے تو وہ تاویل, دلیل کے ساتھ کرے, مضبوط دلیل کے ساتھ, جیسی دلیل ہونے ویسی ہو, اس دلیل کے ساتھ کرے تو وہ ہے تفسیر. فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو تاویل کی وجہ سے, تاویل کا معنی کیا؟ قرآن کی آیتوں کو لیں اور ان الفاظ کو پڑھیں اور اس کے بعد وہ الفاظ کا معنی ڈائیورٹ کر کے اپنے طور سے دیں, اپنے طور سے, جسے انگلش میں کہا جاتا ہے مس انٹرپریٹیشن, ہے نا, غلط انٹرپریٹیشن کرنا, اسے کہتے ہیں تاویل. یہ لمبی بحث ہے جس میں جانا چاہتا ہوں, مختصر جان لیجئے کہ تاویل کی وجہ سے ہی یہ دوسرے 5 ٹیز آغاز میں آتے ہیں. اور نمبر 2, تحریف نہ کریں. تحریف کا معنی کیا؟ جیسے یہود کرتے تھے, یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ کہتا ہے کہ یہ یہود کی صفت کیا ہے کہ اللہ کے آیات میں تحریف کرتے ہیں. تحریف کا معنی کیا؟ لفظ کو بدلنا. اللہ نے کہا کہ بھائی قولوا حطہ نغفر لکم خطایاکم, تم کہو حطہ. حطہ کا معنی معاف کر دے یا رب العالمین, ہمارے گناہوں کو جھڑا دے, ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے انہیں حکم دیا تھا حطہ کہو, تو انہوں نے کیا کیا؟ ہا تا کے درمیان انہوں نے ایک نون جوڑ دیا, انہوں نے کہا ہنطہ. ہنطہ کا مطلب گھیو. اللہ نے کہا کہ حطہ, تو انہوں نے ہنطہ کہا. تو اسے کہتے ہیں تحریف, اسے کہتے ہیں تحریف. جیسے جو ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ راعینا, اللہ کے رسول ہمیں ہماری رعایت کیجیے, اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے, ہے نا, ہمیں چھوٹ دیجیے, آپشن دیجیے. یہود کیا کہتے تھے؟ راعینا. راعی کا معنی کیا ہے؟ رعا یرعا سے اسم الفاعل راعی, راعن مضاف ہے تو یا واقع رہے گا. راعی کا مطلب چرواہا, نہ ہمارا چرواہا, ہے نا. الفاظ میں رد و بدل کرنا, اس میں ایڈیشن کرنا, اسی کو تحریف کہتے ہیں. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں السلام علیکم, تو یہود کیا کہتے تھے؟ لام نکال دیتے تھے, نعوذ باللہ. السلام علیکم یعنی سام سے مطلب موت. تو الفاظ میں ہیرا پھیری, الفاظ میں رد و بدل, اسے کہتے ہیں تحریف. یہود یہ بہت زیادہ کرتے تھے, اور یہود کے نقش قدم پر چلنے والے باطل فرقوں نے, انہوں نے بھی بہت زیادہ تحریف کیا. استوا کو انہوں نے کیا کہا؟ ایک لام جوڑ دیا, کہا استولا. استوا کا معنی کیا؟ استولا. استولا کا معنی کیا؟ آکوپائی کرنا. استولا کا معنی کیا؟ جب ہم آکوپائی کرنے کا کیا معنی؟ اس سے پہلے کوئی تھا ادھر, آپ نے اسے بھگایا اور آپ نے قابو پا لیا اس پر, یہ معنی آتا ہے استولا کا. جبکہ اللہ نے ایسا کیا نہیں. اللہ کے عرش میں کون ہو سکتا ہے اس سے پہلے جسے اللہ نے ہٹا کے اللہ نے اپنی جگہ بنائی؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. معتزلہ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی استولا. دیکھیں تحریف, لام جوڑ دیے. تو اسے کہتے ہیں عزیز دوستوں تحریف. یہ تعویل و تحریف کی وجہ سے یہ جو 5 ٹیز ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہم کو نہیں کرنی ہے. تو یہاں پر ہماری بات رکتی ہے. یہاں پر ہماری بات اسماء و صفات کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی, اور یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے نا. یہ میں نے آپ کو کٹ شارٹ کر کے عام فہم بنا کے بتایا, ورنہ یہ بہت ہی علمی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی شیخ الاسلام تیمیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی یہی موضوع پر. شیخ الاسلام تیمیہ کی 3 کتابیں, ایک ہے العقیدہ الواسطیہ, ایک ہے العقیدہ حمویہ, ایک ہے العقیدہ تدموریہ. یہ تینوں کتابیں شیخ الاسلام تیمیہ نے اسی موضوع کو واضح کرنے کے لیے لکھا ہے. بہت ہی اہم کتابیں, اور پوری کی پوری عربی میں ہیں. ترجمہ کریں گے تو اس کی روح ختم ہو جائے گی. ان کتابوں کو عربی میں پڑھنی چاہیے, اور وہ جس انداز سے بیان کرتے ہیں اس انداز کو سمجھنا چاہیے. اور اس میں جو تدموریہ ہے جسے انہوں نے اپنے زندگی کے آخری حصے میں لکھا, تو اس میں انہوں نے قواعد بیان کیا, 7 قاعدے بیان کیے, کیونکہ ان لوگوں سے انہوں نے خوب بحثیں کی, خوب لکھا, اور آخری زمانے میں کہا کہ بھائی دیکھیے ان قاعدوں کو آپ جان لیجئے, معاملہ ختم. تو تدموریہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے اس تعلق سے.
تو بہرحال یہاں پر ہماری گفتگو اسماء و صفات کی ختم ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے, ہمیں سمجھ دے, دینی فہم دے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معافی چاہتا ہوں, ایک 15 منٹ 20 منٹ میں نے آپ سے لے لیا ہے تاکہ کل ہم ایک نیا موضوع شروع کر پائیں انشاءاللہ. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں, بہت سارے ہیں. الاسم الاعظم ہے اللہ کا ایک بہت بڑا نام ہے, حدیثوں سے ثابت ہے, صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. لقد سألہ باسمہ الاعظم, اللہ کے بڑے نام سے اس نے پکارا ہے. تو اللہ کا ایک بہت بڑا نام ہے, وہ نام کیا ہے؟ میں نے آپ اس تعلق سے گفتگو کی تھی میں کہ اللہ کا بہت بڑا نام کیا ہے, یعنی جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. وہ کون سا نام ہے؟ تو اہل علم نے, کیونکہ صریح طور پر کہیں پر بھی حدیث میں نہیں آیا کہ یہ اللہ کا بڑا نام ہے, کہیں پر بھی نہیں آیا, تو اہل علم نے سمجھنے کی کوشش کی. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا سب سے بڑا جو نام ہے وہ اللہ خود ہے, اور ہو سکتا ہے دوسرے درجے میں الحی القیوم آئے, الحی القیوم آئے, اور اس کی انہوں نے دلیل دی. یہ کہا کہ اللہ کا نام جہاں کہیں بھی آئے اس کے بعد اللہ کی صفات آتی ہے نا, اللہ الرحمن الرحیم, اللہ العزیز الحکیم, اللہ کے بعد ہی یہ صفات آتے ہیں, کبھی بھی یہ اللہ کی صفات کے بعد نہیں آتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہی ٹاپ آف دا لسٹ ہے, اور یہی ہے الاسم الاعظم, یہی ذروۃ السنام. واللہ اعلم. بہت ہی اچھا سوال. دیکھیے پہلی بات یہ جان لیجئے, سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو فتویٰ لوگ دیتے ہیں, فتویٰ کن سے لیں, پہلے سوال. دوسرا سوال, یہ جو سپیکرز جو اپنے طور سے جو فتویٰ دیتے ہیں کیا ان سے ہم فتویٰ لے سکتے ہیں, یہ ہے نا. ہاں, سند ہونا ضروری ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے, سند کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو. مدرسوں میں جو فارغ ہوتے ہیں انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, اسے اردو میں کہتے ہیں سند. 8 سال 10 سال 12 سال پڑھ کر آتے ہیں تو انہیں سند دی جاتی ہے. تو سوال یہ کر رہے ہیں فتویٰ دینے کے لیے آدمی کے پاس سند ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ دونوں ہیں, ضروری بھی ہے غیر ضروری بھی ہے. کس اعتبار سے؟ غیر ضروری اس اعتبار سے ہے اگر کوئی آدمی علم کو صحیح انداز سے اہل علم کے پاس اس نے سیکھا, اس نے اصول پڑھی, اصول الدین پڑھا, اصول الفقہ پڑھا, اصول الحدیث پڑھا, عربی زبان پڑھا, اور اس کے بعد اس نے تفسیر, فقہ, حدیث, ان چیزوں کی تعلیمات باقاعدہ لی اور ایک معتبر علماء کے پاس لی, مستند علماء کے پاس لی, ہے نا, اور اس کے اندر وہ فقہ سمجھنے کی اہلیت ہے. تو ایسے آدمی کے پاس اگر سند ہو تو نور علی نور, یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ فتویٰ دے سکتا ہے. لیکن یہ اس بات پر ابھی آتا ہوں. دوسری بات, ایک صاحب کے پاس سند ہے لیکن پیٹ چیرے تو الف نہیں ہے نا. 8 سال 10 سال صاحب نے موج مستی میں گزارے, نہ انہوں نے درس تو اٹینڈ کیا لیکن کوئی چیز ہضم نہیں ہوئی, بد ہضم ہو گئی, ہے نا. ایسا آدمی یہ فتوے کا قابل نہیں. جو علم پڑھے اور اچھے انداز سے پڑھے, علم کو گہرائی کے ساتھ پڑھے, معتبر ذریعوں سے پڑھے, تو یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ فتویٰ دے سکتا ہے. لیکن فتویٰ دینے کے لیے آدمی یہ تمام چیزیں پڑھنے کے باوجود, فتویٰ ایک الگ مستقل چیز ہے, اسے باقاعدہ وہ مفتین کے پاس بیٹھ کر سیکھتا ہے. البتہ ہم جیسے لوگ, ہمارا کام فتویٰ دینا نہیں ہے, ہمارا کام ناقل الفتویٰ کی ہے. ہم فتوے کا نقل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے کا یہ حکم ہے اور یہ فتویٰ فلان نے دیا ہے. تو جو طالب علم ہے, جو علم سیکھتے ہیں, علم سکھاتے ہیں, یہ جنہیں طالب علم کہا جاتا ہے, یہ ناقل الفتویٰ ہو سکتے ہیں, فتوے کا نقل کر سکتے ہیں, ادھر سے فتویٰ ادھر سنا سکتے ہیں. اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جانے کے صحیح فتویٰ تو سنا رہے ہیں, صحیح ذریعے سے سنا رہے ہیں, دلیل تو دے رہے ہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ علم سیکھنے والا, سکھانے والا ہی کر سکتا ہے, جنرل پبلک تو نہیں کر سکتی. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو سپیکر سر اٹھا رہے ہیں, نہ یہ ناقل پہلے تو مفتی تو کوسوں دور کی بات ہے, ناقل الفتویٰ کا بھی حق نہیں ہے.
ناقل الفتویٰ کی بھی اہلیت نہیں، کیونکہ ناقل الفتویٰ کے لیے بھی طالب علم ہونا شرط ہے، اس کی بھی اپنے پاس اہلیت نہیں رکھتے. تو اس اعتبار سے جو فتویٰ لیتے ہیں یا تو پھر وہ مفتی سے لیں یا پھر ناقل الفتویٰ سے لیں، اور ناقل الفتویٰ سے لیتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں لیں. اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مختصر میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے کسی ایک معتبر عالم کو دیکھا، کسی مدرسے سے فارغ ہیں یا پھر کسی معتبر علماء سے پڑھے ہیں، باقاعدہ ان کی تعلیم ہوئی ہے، یہ ضروری ہے، باقاعدہ وہ پڑھے ہوں، اصول دین پڑھے ہوں، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم کہیں گے مدرسے سے فارغ ہو قید لگائیں گے تو اس میں بہت سارے علماء نکل جائیں گے، شیخ بن باز نکل جائیں گے، شیخ بن عثیمین نکل جائیں گے، البانی نکل جائیں گے. یعنی ایک کوئی کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ اصول انہوں نے پڑھا ہے، دینی اصول انہوں نے پڑھا ہے، اور وہ اصول کے اعتبار سے یہ فتویٰ دیتے ہیں، تو ان سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کسی سے بھی فتویٰ پوچھنے سے پہلے دیکھیں کہ یہ معتبر دین پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں. آپ کیسے پہچانیں گے؟ دو چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے، ایک ہے ان کے پاس علم دیکھیں، اور دوسرا ان کے پاس تقویٰ. علم کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں کہ وہ ہر چیز کی دلیل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، ان کے پاس قرآن حدیث سے دلیل ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی بھی چیز میں دلیل نہیں ہے تو کیا پھر یہ قول صحابی ہے، پھر کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں جو پہلے سے معتبر ہیں، یہ دیکھنا چاہیے علم. اور نمبر دو تقویٰ، یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے نا. یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں لیکن عمل میں کورے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، پنجگانے نماز کے پابند نہیں ہیں، حرام و حلال کی جو ہے ان کے اندر تمیز نہیں ہے. تو پھر ایسے آدمی سے فتویٰ نہیں لے سکتے. تو فتویٰ لینے کے لیے دو کنڈیشن، ایک علم اور دوسرا تقویٰ ظاہری طور پر. یہ دو آپ دیکھیں اور ایسے آدمی سے آپ اپنے دین کے معلومات جمع کر سکتے ہیں. البتہ جو خطبہ اور اس کے بعد یہ جو سپیکرز، یہ قصاص، وعاظ ہیں، ان سے فتویٰ مانگنا غلط ہے. ان کی غلطی نہیں ہے، آپ مانگنا غلط ہے نا. آپ جب مانگ رہے ہیں یہ غلطی ہے، یہاں غلطی ہو رہی ہے. جب آپ مانگتے ہیں تو وہ پھر ڈائلاما میں آ جاتے ہیں کہ دینا ہے نہیں دینا ہے، بولنا ہے نہیں بولنا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس مانگنا غلط ہے. تو ہم کو چاہیے، ہم جیسے عوام لوگوں کو چاہیے کہ ہم فرق کریں کہ کون کس سے فتویٰ لیں، کس سے دین سیکھیں، اور کس سے سنیں. صرف واز کی باتیں کس سے سنیں؟ جو بھی واز کہیں، جہاں تک ان کے پاس جھوٹ نہیں ہے، من گڑھ قصے نہیں ہے نا، ہر گلابی پیلی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، صاف صاف باتیں ہیں، بعض ہیں سننے کے قابل باتیں ہیں، اور واضح و نصیحت کی باتیں ہیں، قرآن حدیث کی بات کہتے ہیں، سنیے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن علم ان سے سیکھا نہیں جا سکتا، وہ علم کے لیے ماوا اور مرجع نہیں ہو سکتے. مختصر اتنا ہی، واللہ عالم. بچوں کے لیے عقیدے کی کتاب، دیکھیے عقیدے کی کتابیں بہت ہیں، اردو میں، انگلش میں بہت ہیں. اب میرے ذہن فی الحال عربی کتابیں ہیں، اب میں کہوں گا تو شاید آپ اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. اگر آپ بچوں کے لیے کوئی عقیدے کی کتاب رکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے دیکھیے کتاب التوحید شیخ صالح فوزان کی، چھوٹی سی انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اصول الثلاثہ کا بھی انگلش میں ترجمہ ہے نا، 3 بیسکس آف اسلام ایسے کے نام سے اس کا ترجمہ، وہ آپ پڑھا سکتے ہیں. اسی کتاب التوحید اس کا بھی شیخ محمد عبد الوہاب کہ جو اس کا بھی ترجمہ وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے ایک اگر تھوڑی بڑی آپ چاہتے ہیں تو دا ساؤنڈ کریڈ ایک ہے، وہ اصل میں الارشاد الی صحیح الاعتقاد شیخ صالح فوزان کی کتاب ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ ہے دا ساؤنڈ کریڈ کے نام سے. اس میں سے بعض مواضع آپ اٹھا لیں، وہ بچوں کے لیے رکھ لیں تو انشاءاللہ مناسب ہوگا انشاءاللہ. شیخ ابن عثیمین کی آخری کتاب کیا ہے واللہ عالم، یہ تو میں نہیں جانتا. البتہ شیخ ابن عثیمین کی بہت ساری کتابیں، عقیدے میں، فقہ میں بہت ساری کتابیں، ان کی ایک مستقل ان کی ایک لائبریری ہے نا وہ. اور بہت ساری ان کی کتابیں دروس سے نکالی گئی، دروس ایسے دروس دیتے تھے اور ان کے طلبہ ان چیزوں کو لکھتے تھے اور بعد میں کتاب کی شکل میں چھپ کر منظر عام میں آئی. ان کی اکثر کتابیں ایسی ہی ہیں، وہ خود جو لکھے ہیں بہت کم لکھے ہیں واللہ عالم. اس اعتبار سے آخری ان کی کون سی کتاب ہے واللہ عالم میں نہیں جانتا. حالت حیض میں حالت حیض میں اسماء الحسنہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے قرآن کی کوئی بھی آیت ہو حالت حیض میں عورت پڑھ سکتی ہے جب تک کہ اسے وہ ذکر سمجھتی ہے. قرآن میں ذکر ہے تو ذکر کو، قرآن کی آیتوں کو ذکر سمجھ کے جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں واللہ عالم. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب
اور مولانا مودودی صاحب کی کتابیں اور ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے، کیا اسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں کسی آدمی یا کسی شخص کا نام لے کر یا پھر کسی شخصیت کا نام لے کر یہاں پر میں آپ کے سامنے تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، مختصر آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اصول بتا دیتا ہوں، آپ سب پر لاگو ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، ہے نا، ایسی صورت میں آپ کو سب سے پہلے عقیدہ معلوم ہونا چاہیے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں ادھر، کم از کم اس کی تفصیل تو آپ کو معلوم ہو، تاکہ آپ کوئی بھی چیز پڑھیں غلطی میں نہ پڑ جائیں۔ تو ان دونوں کی تفسیر میں تصوف کی باتیں اور اس کے بعد اشعریہ عقیدہ اور منہج کے خلاف بعض باتیں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں آپ کو یہ نصیحت نہیں کروں گا کہ آپ ڈائریکٹ ان چیزوں کو پڑھیں۔ البتہ آپ عقیدہ پڑھ چکے ہیں، آپ کے اندر وہ اہلیت پیدا ہو گئی جس کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں کہ ان کی لغزش کہاں ہوئی، کہاں ان سے غلطی ہوئی اور کہاں یہ درست ہیں۔ یہ آپ پرکھنے کی قابلیت آپ کے اندر ہے تو ہم کہیں گے کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ کے اندر پرکھنے کی قابلیت نہیں ہے، آپ پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، اعراض کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ان علماء کے حق میں ہم، ہے نا، طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جو بھی اسلامی عالم ہو، جس نے بھی اخلاص کے ساتھ کام کیا، ہم اس کے حق میں دعا کریں گے، یہی ہم نے اصول سیکھے ہمارے اساتذہ سے۔ لیکن غلطی کی نشاندہی ہوگی ضرور جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ دین سب کا ہے، کسی کا ورثہ نہیں ہے نا۔ تو جہاں کہیں بھی غلطیاں ہوئی، غلطیوں کی نشاندہی ہوگی، ضرور ہوگی۔ البتہ ان کی نیت پہ ہم کلام نہیں کر سکتے، ان کے فلاں چیز میں کلام نہیں کر سکتے، اور ان کی جو پیشکش ہے، علمی پیشکش ہے، اس پہ بھی ہم کڑی نظر رکھیں گے۔ اور جہاں جو چیزیں ٹکراتی ہیں منہج السلف کے ساتھ، عقیدے کی بنیادوں کے ساتھ، ہم ان چیزوں کو رد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ یہ جہنم جائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں، جہنم ہمارا تھا ہی نہیں، جہنم ہمارا ہے نہیں، جنت ہمارا ہے، یہ تو اللہ کا ہے، اللہ جس چاہے اس میں داخل کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کی نیت صاف ہے، اس سے عقیدے کی غلطی ہو گئی، جانتے بوجھتے اسے غلطی نہیں ہوئی، اسے غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے پر قادر ہے، واللہ اعلم۔ ہاں، کوئی بھی ایک اللہ کے جو نام لے کر اسے ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے ذکر میں صرف اللہ کا نام پکارنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ جیسے بعض لوگ اللہ 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 کہتے ہیں، بعض لوگ ہوا ہوا ہوا، سب کمرے کو اندھیرا کر لیا اور اس کے بعد سب جھوم کر ہو کہتے رہتے ہیں، ہے نا، ہوا سے مراد وہ ہے نا، یہ کرنا بدعت ہے۔ دیکھیے کہیں پر بھی آپ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول کی سنت میں کہیں پر بھی ذکر آپ صرف ایک لفظ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا صرف ایک نام نہیں ہوگا، اللہ 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 ایسا نہیں ہے، استغفر اللہ ہے، اتوب الی اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے۔ تو یہ جو کتاب و سنت میں ذکر وارد ہوئے ہیں، انہیں لے کر آپ ورد کر رہے ہیں، ان کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ جائز ہے، لیکن صرف اللہ کا ایک نام لے کے اللہ اللہ اللہ، اب پھر سوال اللہ پوچھے گا کہ بھائی کیا ہے نا، اب اللہ اللہ پکارے، وہ اللہ کہے گا کہ بھائی کیا، تب پوچھے نا الحمدللہ، جب کہیں گے اللہ میں تعریف بیان کرتا ہوں، تو اللہ آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا، اللہ قبول کرے گا۔ سبحان اللہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو تمام قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، اللہ اسے قبول کرے گا۔ استغفر اللہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کو پکارتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے، یہ ہم بھی نہیں برداشت کریں گے نا بھائی، میں رضوان 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 کہتا ہوں، رضوان کہ بھائی بلا کیا بولیے، آپ بلا کیوں رہے آپ، ہے نا۔ تو ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے، تو مانگیے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ دینا پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو صرف اللہ کا ایک صفت لے کر اس کی اس کا تکرار کرتے رہنا، بار بار پڑھتے رہنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ذکر کیا ہے؟ ذکر جو وارد ہے کتاب و سنت میں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنے ہیں جو سنت میں وارد ہیں، وہ پڑھتے رہیں تو پوری زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، اتنی چیزیں ہیں۔ اب ہماری جو ہے ستم ظرفی دیکھیے، کم علمی دیکھیے، بدبختی دیکھیے کہ ہم اتنی اچھی چیزوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی چیزوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں جن کی ضرورت ہے ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان چیزوں کو پوچھتے رہتے ہیں۔ بھئی ہے جو ہے نا، صرف ابن القیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں الوابل الصیب میں کہ بعض ایسے بھی لوگ گزرتے تھے کہ جب سونے آتے تو 40 دعائیں پڑھتے تھے، کتاب و سنت سے جو مروی 40 دعائیں ہیں وہ پڑھتے تھے، 40 دعائیں روز پڑھ کے سونے والے تھے۔ صبح اٹھے تو ذکر و اذکار، سارا دن
وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، سارا دن آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکتے ہیں، اتنا میٹر ہے کتاب و سنت میں. لیکن ہمارے لوگ اس طرف نہ پلٹ کر دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں. انہیں تو خواہش وہی ہوتی ہے کہ جو ایک نیا ہو، ہے نا. نعوذ باللہ، اللہ ان چیزوں سے ہم بچائے.